نثار نسیم افتی صاحب اسٹیج پر تشریف۔ خواتین و حضرات، یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ ناصر کاظمی جو کہ اپنے عہد کے اور ہمارے عہد کے ایک سرکردہ اور نامور شاعر تھے، اور جن کی سرکردگی اور ناموری جو ہے ان کے عہد میں بھی تسلیم کی گئی اور آج بھی تسلیم کی جا رہی ہے۔ کاروان ادب برطانیہ کی طرف سے ان کے اس سیمینار کا اہتمام کیا گیا، جس میں انتہائی اہم شخصیات علم و ادب کے حوالے سے جو اس ملک سے بھی تعلق رکھتی ہیں اور پاکستان سے بھی تعلق رکھتی ہیں، اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں اور ناصر کاظمی کے فن اور شخصیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ میں سب سے پہلے جناب آغا نثار صاحب جو کہ آرٹسٹ اور شاعر ہیں اور لاہور سے تشریف لائے ہیں، ان سے درخواست کروں گا کہ وہ نظم سے آغاز کریں۔ جناب آغا نثار۔ ناصر صاحب کی زمین میں کچھ اشعار ہے کہ نہیں؟ سارا عالم گونج رہا ہے، کون لحد میں جا سویا ہے، سارا عالم گونج رہا ہے، جھلمل جھلمل سطر کنارے بادل اوڑے چاند کھڑا ہے، جھلمل جھلمل سطر کنارے بادل اوڑے چاند کھڑا ہے، سخن سخن چہروں کی دنیا، ہر چہرہ ایک خواب لگا ہے، سخن سخن چہروں کی دنیا، ہر چہرہ ایک خواب لگا ہے، منزل تک پہنچو گے کیسے، رستہ کس سے پوچھ رہا ہے، منزل تک پہنچو گے کیسے، رستہ کس سے پوچھ رہا ہے، کیوں کر اس کو بھول سکوں گا جس نے ناتا توڑ لیا ہے، کیوں کر اس کو بھول سکوں گا جس نے ناتا توڑ لیا ہے، اندھی آنکھیں کیا جانیں گی کون آیا اور کون گیا ہے، اندھی آنکھیں کیا جانیں گی کون آیا اور کون گیا ہے، رنگوں کا ایک دریا دیکھا جس نے اس کو دیکھ لیا ہے، رنگوں کا ایک دریا دیکھا جس نے اس کو دیکھ لیا ہے، آگے آگے میں ہوں آگا پیچھے سایہ بھاگ رہا ہے، آگے آگے میں ہوں آگا پیچھے سایہ بھاگ رہا ہے، کون لحد میں جا سویا ہے، سارا عالم گونج رہا ہے۔ جناب آغا نثار صاحب ناصر کاظمی کی طویل نظم کی بحر میں نے جب لکھنا سیکھا تھا، اس بحر میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اس حوالے سے جناب ناصر ڈاکٹر ریاض مجید صاحب ضرور بعد میں بات کریں گے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ناصر کاظمی صاحب طرز ہی نہیں، صاحب تقلید شاعر تھے کہ جن کی تقلید کی جاتی، مضامین اور خیالات کے حوالے سے ہی نہیں، ان کے جو روزی تجربات ہیں اس حوالے سے بھی۔ میں اپنے ہی شہر اسلام آباد سے بہت عرصہ قبل آئے ہوئے بہت ہی اچھے شاعر، بہت پیارے انسان، بہت گہرے دوست ڈاکٹر عاصم واسطی صاحب سے درخواست گزار ہوں تشریف لائیں اور چند کلمات عطا کریں۔ شکریہ۔ اسلام آباد سے کچھ عرصہ پہلے میں چھٹی کے بعد لوٹا، قیام یہیں پر ہے۔ مجھے حکم ہوا تھا کہ ناصر صاحب کے حوالے سے کچھ باتیں میں کروں، جو میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ آپ حضرات کی اجازت سے
صدر اور مہمانان خصوصی، میں نے جب غزل کا سفر شروع کیا تو ایک کتاب میرے ہاتھ لگی تھی اس زمانے میں. یہ 70 کی دہائی کا معاملہ ہے، آغاز کا، اور اس کتاب کا نام تھا دیوان، جس کو میں نے بار بار پڑھا اور بہت سے اشعار اور بہت سی غزلیں مجھے ازبر ہو گئی. اس لحاظ سے اگر میں یہ کہوں کہ میرے غزل کے سفر کے جو اوائل تھے اس کے اولین پڑاؤ میں ناصر کاظمی کا نام سر فہرست آتا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ اس دور کے کئی جو لکھنے والوں نے آغاز کیا ان پر ناصر کاظمی کا ایک گہرا اثر پڑا اور وہ اب نظر آتا ہے. ناصر کا نام سنتے ہی بہت سے ذہنوں میں ایک ایسے شاعر کا تصور ابھرتا ہے جو غزل کے اس اسلوب کو اپنائے ہوئے ہے جس میں زبان و بیان مرکزی اہمیت کے حامل ہے. اس کے علاوہ ایک ایسے شاعر کا خیال آتا ہے جو نہایت نازک جذبات اور احساسات کو نزاکت سے شعری شکل دیتا ہے، جو رات کے وقت قریب 1 بجے خالی رستوں کو دیکھتا ہے، جو کسی شخص کے شہر چھوڑ جانے کے باعث نہ بال بنانے کا قائل رہتا ہے نہ نئے کپڑے پہننے کا، جس کے گھر اداسی بھی آ کر بال پھیلا کر سو جاتی ہے، جس کا جی بھری دنیا میں کسی کمی کے باعث نہیں لگتا. یہ وہ تمام مشہور زمانہ خیالات ہیں جو ناصر کے حوالے سے ہم تک پہنچتے ہیں. میں نے ناصر کو کئی بار دیکھا، پڑھا، تو ایک اور جہت جو میرے سامنے آئی، میں نے سوچا کہ آج آپ لوگوں کے سامنے اس ضمن میں بات کروں. ناصر ایک ایسا حساس شاعر ہے جو شہر کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا ہے تو نوح کنا بھی ہوتا ہے اور اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے. رد عمل بھی اس کی شاعری میں نظر آتا ہے، وہ معاشرتی تناؤ پر بھی نظر رکھتا ہے اور ظلم اور بربریت کی طرف بھی ایک خاص نظر ڈالتا ہے. باوجود کہ اس کے اسالیب غزل کی جو رمزیت ہے اور اس کی جو نزاکت ہے اس کو مجروح نہیں ہونے دیتے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ناصر اپنے عہد سے آگاہ نہیں تھا اور اپنے عہد میں جو شاعری رد عمل کے حوالے سے ہو رہی تھی اور اس میں ان کا ایک، اگر خیال سے پڑھا جائے غزل میں تو ایک سر فہرست نام ان کا ضرور آنا چاہیے. وہ ناصر کے اندر ایک حساس شاعر سے آپ کی ملاقات میں کرواتا ہوں. ایک شعر پہلے میں آپ کی نظر کرتا ہوں ان کا. کوئی تو حق شناس ہو یا رب، ظلم کو ناروا کہے کوئی. کوئی تو حق شناس ہو یا رب، ظلم کو ناروا کرے کوئی. ناصر کو اگر حبس برداشت کرنے کا جبر سہنا پڑتا تھا تو اس کو خاموشی سے سہنا ان کے بس میں نہیں تھا. وہ ضرور اس پر چلاتے تھے، لیکن چلانا ان کا ایسا تھا جس میں نزاکت ایک اپنی رمزیت لے کر آتی تھی. جب سے ایک ہو ذائقۂ ہجر و وصال، جبر سے ایک ہوا ذائقۂ ہجر و وصال، اب کہاں سے وہ مزہ صبر کے پھل میں آئے. اور وہ عمل کے قائل نظر آتا ہے، مگر فکر سے عمل تک کا یہ سفر ایک تقاضے کے تحت کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فکر سے عمل تک کا سفر جو ہے وہ ایک جبر کا سفر ہے. وہ اپنے اندر کی دنیا کو محسوس کر کے اس میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن باہر کے تقاضے جب انہیں بلاتے ہیں تو اس طرف نکلنا ان کی مجبوری بن جاتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی آرائش ہستی کا تقاضا تھا کہ ہم، خوبصورت شعر ہے، یہ بھی آرائش ہستی کا تقاضا تھا کہ ہم حلقہ فکر سے میدان عمل میں آئے. یہ بھی آرائش ہستی کا تقاضا تھا کہ ہم حلقہ فکر سے میدان عمل میں آئے. اور وہ خیر و شر کی جنگ بھی دیکھتے ہیں اور ان پر نظر بھی رکھتے ہیں. ہر قدم دست و گریباں ہیں یہاں خیر و شر، ہم بھی کس مارکہ جنگ و جدل میں آئے. ناصر ان تمام رجحانات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھے. میں نے جیسا کہ شروع میں کہا کہ باوجود کہ وہ رد عمل ان کا جو تھا وہ بڑا قوت رکھتا تھا، طاقت رکھتا تھا، لیکن انہوں نے غزل کی رمزیت اور اس کی نزاکت کو مجروح نہیں ہونے دیا اور بڑی نزاکت سے اپنی باتیں کی ہیں.
وہ خاک نشینوں کے لیے ایک عجب انتظام کی سوچتے تھے. کہتے تھے کہ خدا اگر کبھی کچھ اختیار دے ہم کو، خوبصورت شعر ہے، خدا اگر کبھی کچھ اختیار دے ہم کو تو پہلے خاک نشینوں کا انتظام کریں. اگر خدا کبھی کچھ اختیار دے ہم کو تو پہلے خاک نشینوں کا انتظام کریں. وہ اپنی رگوں میں اپنی عہد کو سرد کرتے ہوئے محسوس کرتے تھے اور اس عمل سے اخذ تعمیری قوت کو غیبی الہام کا درجہ دیتے تھے. انہیں کہا کہ لفظوں میں بولتا ہے رگ عصر کا لہو. کیا خوبصورت مصرع ہے. لفظوں میں بولتا ہے رگ عصر کا لہو، لکھتا ہے دست غیب کوئی اس کتاب میں. لکھتا ہے دست غیب کوئی اس کتاب میں. وہ تلقین کرتے تھے کہ اپنے گرد رہنے والوں کی اذیتوں سے اور ان کی تکلیفوں سے سبق لو اور ان سے جینا سیکھو. ایک خوبصورت شعر ہے ان کا، گونگا ہے تو لب بستوں سے آداب سخن سیکھ. گونگا ہے تو لب بستوں سے آداب سخن سیکھ، اندھا ہے تو ہم ظلم رسیدوں سے چمک لے. گونگا ہے تو لب بستوں سے آداب سخن سیکھ، اندھا ہے تو ہم ظلم رسیدوں سے چمک لے. ناصر میں ایک عجیب تضاد ہے، ایک بہت عجیب تضاد مجھے نظر آیا ہے جب اس بار میں نے اس کی کہ جب وہ رومانیت کی طرف نظر کرتے ہیں تو ایک عجیب و یاس اور نا امیدی کی سی کیفیت، اداسی کی سی کیفیت ان کی شاعری میں آتی ہے. جب وہ معاشی تناؤ کی طرف نظر کرتے ہیں تو ایک امید سے بھری ہوئی، وہ جسے کہتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک منظر ابھرتا ہے. اور ایک غزل ان کی وہ ہے جو کہ میں آپ کو سناؤں گا، اس سے میں نہیں رہ سکتا کہ انہوں نے اتنی امید اس میں بندھائی ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ پہلے اس سے پھر نئی فصل کے عنواں چمکے، ابر جاگا گل باراں چمکے. پھر نئی فصل کے عنواں چمکے، ابر جاگا گل باراں چمکے. اور میں تو ایک نئی دنیا کی دھن میں بھٹکتا رہتا ہوں. میں تو ایک نئی دنیا کی دھن میں بھٹکتا رہتا ہوں. تیری مجھ سے کیسے نبھے گی ایک ہے تیرے فکر و عمل. یہ غور طلب شعر ہے. تیری مجھ سے کیسے نبھے گی ایک ہے تیرے فکر و عمل. اور ان کی جیسے میں نے آپ سے کیا ہے ایک وعدہ سا کہ غزل میں ان کی اس سے پڑھ کر، اس لیے میں کتاب ساتھ لایا تھا، یہ ان کی غزل ہے صبر کر صبر کر. بہت خوبصورت غزل ہے یہ. آپ کو چاہوں گا کہ آپ توجہ سے اس کو سنیں کیونکہ یہ ایک عہد کا رجحان ہمارے سامنے کھولتی ہے. راہ نورد بیابان غم صبر کر صبر کر، کارواں پھر ملیں گے بہم صبر کر صبر کر. بے نشاں ہے سفر رات ساری پڑی ہے مگر، آ رہی ہے صدا دم بدم صبر کر صبر کر. تیری فریاد گونجے گی دھرتی سے آکاش تک، کوئی دن اور سہلے ستم صبر کر صبر کر. تیرے قدموں سے جاگیں گے اجڑے دلوں کے ختن، پا شکستہ غزال حرم صبر کر صبر کر. شہر اجڑے تو کیا ہے کشادہ زمین خدا، ایک نیا گھر بنائیں گے ہم صبر کر صبر کر. شہر اجڑے تو کیا ہے کشادہ زمین خدا، ایک نیا گھر بنائیں گے ہم صبر کر صبر کر. اور یہ دیکھیے کیسی ان کی، یہ محلات شاہی تباہی کے ہیں منتظر. یہ محلات شاہی تباہی کے ہیں منتظر، گرنے والے ہیں ان کے علم صبر کر صبر کر. دف بجائیں گے برگ و شجر صف بصف ہر طرف، دف بجائیں گے برگ و شجر صف بصف ہر طرف، خشک مٹی سے پھوٹے گا نم صبر کر صبر کر. لہلہائیں گی پھر کھیتیاں کارواں کارواں، کھل کے برسے گابرے کرم صبر کر صبر کر. اور پہلے کھل جائیں دل کے کمل پھر لکھیں گے غزل. یہ میں نے اس لیے کہا کہ یہ شعر اتنا خوبصورت شعر ہے. یہ پہلے کھل جائیں دل کے کمل پھر لکھیں گے غزل، کوئی دم میں سریر قلم صبر کر صبر کر. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ناصر کاظمی ایک خاص لہجے سے ہمیں امید دلاتے ہیں کہ صبر کی تلقین ہمارے مذہب سے بھی ہے اور اس کے حوالے سے بھی ہمارے لیے، بلکہ ان کا ہے وہ اس میں پا شکستہ غزال حرم صبر کر بڑا بامانی ایک مصرع بھی ہے اس میں.
اور وہ ہمیں رجحان یہ دیتے ہیں کہ صبر بھی کیے جاؤ لیکن کوشش بھی کرو، کیونکہ ان میں ایک خاص بغاوت ہے، ایک ہلکی سی بغاوت کی چمک نظر آتی ہے کہیں کہیں۔ پہلے ایک روزن درد توڑا تھا، اب کے بنیاد ہلا دی ہم نے، اور آتش پہلے ایک روزن درد توڑا تھا، اب کے بنیاد ہلا دی ہم نے، آتش غم کے شرارے جن کے آگ زندہ میں لگا دی ہم نے، اور آتش گل ہو کہ ہو شعلہ ساز جلنے والوں کو ہوا دی ہم نے، آتش گل ہو کہ ہو شعلہ ساز جلنے والوں کو ہوا دی ہم نے۔ میں آپ سب کو دعوت دوں گا کہ آپ خاص طور پہ دیوان کو ایک نئی نظر سے دیکھیے اور نئی نظر سے پڑھیے۔ بے شک ناصر ایک نازک لہجے کے شاعر ہیں اور ان کے ہاں زبان اور بیان کے جو اسالیب ہیں وہ انہی کا حصہ ہے، لیکن اس کے اندر چھپے ہوئے عجیب و غریب خزانے ہیں، اور وہ اپنے عہد کے جو رجحانات تھے ان سے بالکل انہوں نے انحراف نہیں کیا، اور ان کے جو تقاضے تھے وہ پوری طرح برتے ہیں۔ بلکہ آخر میں کہوں گا کہ انہوں نے دو ہمیں میسیجز اگر میں دوں تو ان کی طرف سے، ان کے دیوان سے ہی میں نے یہ کر رہا ہوں کہ بیدار رہو بیدار رہو بیدار رہو، بیدار رہو بیدار رہو بیدار رہو، اے ہم سفرو و آواز درا کچھ کہتی ہے، بیدار رہو بیدار رہو بیدار رہو، اے ہم سفرو و آواز درا کچھ کہتی ہے، اور ناصر آشوب زمانہ سے غافل نہ رہو، ناصر آشوب زمانہ سے غافل نہ رہو، کچھ ہوتا ہے جب خلق خدا کچھ کہتی ہے، ناصر آشوب زمانہ سے غافل نہ رہو، کچھ ہوتا ہے جب خلق خدا کچھ کہتی ہے۔ اور میں کہوں گا کہ اس سیمینار کے حوالے سے اگر ناصر کاظمی کی اس شاعری کے اس رجحان پر بھی لوگ غور و خوض شروع کریں، کیونکہ ایک بڑا کام ہے جو ہونا چاہیے، چونکہ ناصر کو ہم نے ایک رومانی اور ایک خاص اس میں پہچان رکھا ہے، لیکن ان میں کئی رجحانات ہیں اور وہ تمام کھل کر سامنے آنے چاہیے۔ شکریہ۔ ڈاکٹر عاصم واسطی صاحب بہت خوبصورت الفاظ میں ناصر کاظمی کے حوالے سے اظہار خیال فرما رہے تھے، اور ان کی نازک خیالی کے حوالے سے انہوں نے بہت خوبصورت باتیں کیں۔ اپنے عہد میں ناصر کاظمی حلقہ ارباب ذوق کے حوالے سے اور اپنے ہم اثر شعراء کے حوالے سے، جن میں انجم رومانی، یوسف ظفر، قیوم نظر، شہرت بخاری اور لوگ بھی آتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت خوش قسمت شاعر تھے کہ جو اہم بھی تھے اور مقبول بھی تھے۔ ان کے تمام ہم اثر جو ہیں اہم شاعر ضرور تھے لیکن مقبول نہیں تھے، اور انتظار حسین صاحب کا یہ کلاسیکل فقرہ ہے کہ جب بھی یہ سارے ان کے دوست تھے تو وہ انہیں کہتے تھے کہ یہ ناصر کاظمی کو آپ ترجیح کیوں دیتے ہیں ہم پر، تو وہ کہتے تھے کہ غزل میں تغزل ہونا چاہیے، اینٹ روڑے اپنی جگہ پر ہیں، ترقی پسندی اپنی جگہ پر ہے، پتھر اپنی جگہ پر ہے، مزاحمت اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ جو ناصر کاظمی ہے یہ میر کی روایت کا شاعر ہے، یہ دوبارہ میر زندہ ہو رہا ہے اس کے کلام کے حوالے سے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ پہ جہاں ہم کہیں کیسٹ لگائیں، ریڈیو لگائیں، افراد سے پوچھیں تو کوئی شخص ایسا نہیں جو ناصر کاظمی کے چند شعر جو ہیں اس کو یاد نہ ہوں یا ازبر نہ ہوں۔ تو میں درخواست کروں گا جناب باسر کاظمی صاحب سے کہ اس عہد کے ایک بڑے شاعر اور اپنے والد کے حوالے سے ہمیں بھی کچھ بتائیں۔ جناب صدر اور مہمانان خصوصی سب اور سامعین، جانے کتنے برس سے 1972 میں ان کا انتقال ہوا۔ ایک یہاں کی مشہور شاعرہ دیو جانی چیٹرجی کے ساتھ مل کے کی اگلی کتاب کوئی بھی، اگرچہ رسالوں میں ان کا کلام شائع ہوتا تھا، اور بہت سے لوگ نقاد بھی یہ کہنے لگے، نذیر صدیقی، شمس الرحمن فاروقی، کہ ان کی شاعری کا ارتقا رک گیا ہے یا انحطاط پذیر ہے، اگرچہ انہوں نے اپنی یہ رائے دیوان کی اشاعت کے بعد
بدلی اور یہ لکھ کے اعتراف کیا اور مضامین لکھے. تو دیوان کی شاعری بڑی مختلف ہے برگ نیز سے کی شاعری سے، اور جیسے بعض اوقات اتنی وہ آسان ہو جاتی ہے اور نثر کے اتنے قریب چلی جاتی ہے کہ وہ ذرا سا بھی اور آگے جائے تو وہ شاید شاعری نہ رہے. یہ ان کا ایک عجیب، جیسے کوئی بہت ہی ماہر کوئی بازیگر کسی ایسی جگہ تک چلا جاتا اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے اور واپس آ جاتا ہے کہ اس فن کے ماہر بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ تو یہ جو نثر کے قریب ترین جہاں، یہ بات میں ایک قاری کے طور پہ کہہ رہا ہوں. تو دراصل میری ایک یہ بھی حسرت رہی ہے کہ میں کھل کے کچھ بات کہتے ہوئے اس لیے جھجکتا رہا ہوں کہ وہ تعریف کے ضمن میں نہ چلی جائے. بات تعریف کی نہیں ہے، بات یہ اپریسیشن اور طرح کی ہے. تو مثلا پہلی بارش لگتا ہے کہ بہت آسان چیز ہے، سیدھا سیدھا کہ میں نے جب لکھنے گیا، جیسے آپ نے شعر سنا یا آغا نے جس زمین میں لکھا، میں ہوں رات کا 1 بجا ہے. تو یہ کیسے، یہ شاعری کیسے ہے؟ تو بہرحال دیوان کی شاعری کو کچھ سمجھنے کی کوشش کی. ایک بڑا طویل مضمون ہے جو میں نے لکھا ہے. تو ایک خاص ایڈیشن اس سال دسمبر میں 8 دسمبر کو ان کی 80ویں سالگرہ ہوتی ہے، اگر وہ حیات ہوتے ہیں، اور وہ ہے ابھی بھی ہے. تو ایک سطح پہ تو ہر شخص زندہ رہتا ہے. تو اس پہ ایک دیوان کا ایک خاص ایڈیشن ہم شائع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو کاروان ادب، مکتبہ خیال، ناصر کاظمی سوسائٹی، حسن جس کا صدر ہے پاکستان میں مل کے، تو اس میں اس خاص ایڈیشن کا شاید یہ دیباچہ ہو یا اس کے شروع کے کچھ صفحات آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں. تو یہ کچھ ماحول اور بیک گراؤنڈ، اور یہ کہ یادوں کی بات، یادیں بھی بہت لکھنی چاہیے، لیکن کیا کہ انہی کا شعر ہے کہ بھولتے جاتے ہیں ماضی کے دیار، یاد آئیں گے تو سب یاد نہیں. ایک لکھیں تو 2 بھول جاتے ہیں، اور کوئی یاد آئے تو کوئی ایک بھولتے ہیں تو 4 یاد آ جاتے ہیں بات سے بات. تو یوں ہوا کہ جیسے پہلی بارش میں بھی میں نے لکھا تھا، تو ایسے ہی کہ یادوں کو اور اپنی جو ان کی شاعری کی تھوڑی بہت جو فہم ہے اس کو ملا جلا کے کچھ ایک ماحول بنا کے کچھ اشارے اور ایک دعوت فکر دینے کی ایک ادنا سی کوشش ہے. تو یہ سفر جو ان کا یہ جو حصہ میں سنا رہا ہوں آپ کو، چند صفحات ہیں، زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا. یہ ان کی زندگی کی آخری رات کا بیان ہے کہ اس میں انہوں نے کیا کیا، وہ کیسے گزری آخری دن دوپہر کے بعد سے. تو اور پھر وہاں سے دیوان کی اشاعت اس کے بعد ہوئی، اور بس پھر یہ سارے مضمون میں انشاءاللہ زندگی بخیر آپ کو پیش کیا جائے گا وہ. تو یہ کچھ ایسے ہے کہ اس میں عنوان یہ وہ سخن نہیں جو کسی نے کہا بھی ہو، انہیں کا مثال. یہ ایک منظر سے میں نے آغاز کیا ہے. سر گنگا رام ہسپتال لاہور، کمرہ نمبر 9، 28 مئی 1949. محمد سلطان کاظمی، عمر 54-55 سال، گندمی رنگ، درمیانہ بدن، بستر پہ نیم دراز. ان کا نوجوان پسر ناصر رضا کاظمی، عمر 24 سال، سانولا رنگ، بڑی بڑی روشن آنکھیں، گٹھا ہوا جسم، کرسی پر. محمد سلطان: ناصر اپنی کوئی غزل تو سناؤ. ناصر خوشگوار حیرت سے: غزل؟ یہ غزل کا خیال کیسے آیا آپ کو؟ یہ جو تاریخ میں نے بتائی ہے یہ میرے دادا کی وفات سے 1 دن پہلے، یہ ان کا آخری دن تھا. محمد سلطان: کیوں، پہلے کبھی نہیں سنی تم سے؟ ناصر: جی سنی تو، لیکن کم ہی، اور اس وقت آپ کی طبیعت بھی تو ٹھیک نہیں. محمد سلطان: شاید اسی لیے سننا چاہتا ہوں. جیسے تم سناتے ہو ترنم سے. طویل وقفہ، جس کے بعد ناصر ترنم سے یہ غزل سناتا ہے. ہوتی ہے تیرے نام سے وحشت کبھی کبھی، برہم ہوئی ہے یوں بھی طبیعت کبھی کبھی. محمد سلطان: اللہ تیری عمر دراز کرے اور تیری شاعری دنیا میں تیرا نام کرے. منظر ختم. میرے دادا کی دعا قبول ہوئی. پاپا نے طبعی عمر تو مختصر پائی، لیکن ان کی شاعری ان کی وفات کے 33 برس بعد بھی دنیا میں ہر جگہ پڑھی اور سنی جاتی ہے. ویسے طبعی عمر تو سب کی کم ہوتی ہے، اصل عمر کام ہی کی ہوتی ہے.
کون سوچ سکتا تھا کہ اس واقعے کے صرف 24 برس بعد ناصر کاظمی اپنے والد کی جگہ بستر مرگ پر ہوگا اور اپنے بیٹے کو اپنے آخری مجموعہ کلام کی اشاعت کے سلسلے میں ہدایات دے رہا ہوگا۔ 1 مارچ 1972 کی شام کو، جو پاپا کی زندگی کی آخری شام ثابت ہوئی، جب میں البرٹ وکٹر لاہور گیا تو دیکھا کہ ان کے دائیں ہاتھ کی پشت پر گلوکوز کی ڈرپ لگی ہوئی ہے۔ باجی، ہم اپنی والدہ کو باجی کہتے تھے، ایک کرسی پر مغموم اور متفکر بیٹھی تھیں۔ پاپا نے مجھ سے کہا، مشتاق دیوان کا مسودہ دے گیا ہے، احمد مشتاق مراد، فہرست بنانا باقی ہے۔ ایسا کرو کہ غزلوں کے پہلے مصرے پڑھ کے مجھے سناتے جاؤ، میں بتاتا جاؤں گا کہ کون سی غزل کس غزل سے پہلے اور کس کے بعد آئے گی۔ پاپا نے الگ الگ ڈائریوں میں دیوان، پہلی بارش اور نشاط خواب کے مکمل متن خوش خط نقل کیے ہوئے تھے۔ جب دیوان کا شائع ہونا طے پا گیا تو اس ڈائری کو بڑے اوراق پر منتقل کرنے کا کام انہوں نے احمد مشتاق کے سپرد کیا۔ اشاعت کی ذمہ داری احمد ندیم قاسمی صاحب کی وساطت سے پروگریسو پیپرز لمیٹڈ کو سونپی گئی۔ کتاب کے نام کے بارے میں پاپا کئی ماہ تک سوچ وچار کرتے رہے تھے۔ ایک نام رکھا، کچھ دن اس سے مطمئن رہے، پھر بدل دیا۔ کچھ دن نئے نام سے خوش رہے، پھر وہ بھی مسترد کر دیا۔ آخر ان کے ذہن میں دیوان آیا۔ کئی دن اس کا موازنہ دیگر ناموں سے کرتے رہے، کئی بار اسے بھی ترک کیا۔ جس طرح ہم شطرنج کھیلتے تھے اسی طرح کتاب کے نام پر بھی بحث کرتے۔ مجھے دیوان نام بہت پسند تھا، لیکن بحث کی خاطر میں نے کہا، ہر شعری مجموعہ دیوان کہلاتا ہے، لوگ پوچھیں گے آپ کے دیوان کا نام کیا ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی اپنی کتاب کا نام کتاب رکھ دے۔ پاپا نے مسکرا کے کہا، ایک کتاب ایسی ہے جس کا نام کتاب ہی ہے۔ ان کا اشارہ قرآن کریم کی طرف تھا۔ گوئٹے کے مجموعے کا نام مغربی دیوان ہے، جو اس نے حافظ سے متاثر ہو کے رکھا۔ باقی جتنے بھی دیوان ہیں ان کے ناموں میں شاعر کا نام بھی شامل ہے، جیسے دیوان حافظ، دیوان غالب۔ بالآخر دیوان کے حق میں فیصلہ ہوا۔ یہ بھی سوچا گیا کہ اس میں مشرق اور مغرب میں رابطے کی صورت بھی نظر آتی تھی۔ فہرست بننی شروع ہوئی۔ اس دوران میں پاپا کبھی تکیے پر سر رکھ لیتے، کبھی کوہنیوں کے بل اٹھ جاتے اور اپنے ہاتھ اس سٹینڈ پر رکھ دیتے جو پلنگ کے آر پار اسی لیے رکھا گیا تھا کہ بوقت ضرورت انہیں سہارا مہیا کرے۔ پاپا کی بے چینی بڑھتی گئی۔ میں نے کہا، پاپا یہ کام کل کر لیں گے۔ کل؟ پاپا کھو سے گئے، پھر بولے، نہیں، آج، ابھی۔ میں نے پاپا میں جو اب تک اپنی بیماری کے خلاف انتہائی بہادری سے لڑتے رہے تھے، پہلی بار مایوسی کی جھلک دیکھی۔ نہیں، کل کیوں نہیں ہو سکتا یہ کام؟ میں نے ضد کی۔ میری یہ ضد دراصل ان وسوسوں کو دبانے کی کوشش تھی جو میرے دل میں سر اٹھا رہے تھے۔ پاپا نے میری طرف پوری آنکھیں کھول کے دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے میں نے جذباتی ہو کر کہا، میں تو آپ کی طبیعت کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، مجھے تو چاہے ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑا رہنے کو کہہ دیں، میں بھی اپنی طبیعت کی وجہ سے ہی کہہ رہا ہوں، کل اور بھی خراب ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا، جب یہ غزل سامنے آئی، یوں تیرے حسن کی تصویر غزل میں آئے، تو میری نظر اس شعر پہ گئی، اٹھ کے ایک بار الٹ دوں غم دنیا کی بساط، اتنی طاقت تو میرے بازوئے شال میں آئے۔ میں نے انتہائی رنج کے ساتھ پاپا کے بازو کو دیکھا، اب تو وہ واقعی شل ہو چکا تھا۔ پھر یہ مطلع آیا، جب تک نہ لہو دیدہ انجم سے ٹپک لے، اے دل قفس جہاں میں ذرا اور پھڑک لے۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ جب پاپا نے کہا اگلی غزل، تو میں نے ورق پلٹا، لیکن مجھ سے کچھ پڑھا نہ گیا۔ انہوں نے کہا، اتنی دیر کیوں لگا رہے ہو؟ میں نے جانے کس طرح اپنے آپ پر قابو پایا اور کام کا سلسلہ جاری رکھا۔ میں اپنے بائیں ہاتھ کی کسی انگلی سے اپنی آنکھیں کچھ خشک کرتا اور پھر پڑھتا۔ میری پوری کوشش تھی کہ میری کیفیت پاپا پر ظاہر نہ ہو،
اسی لیے میں نے جیب سے رومال نہیں نکالا۔ میری انگلیاں بھیگی تو کاغذ بھی نم ہو گیا اور بعض حروف کی سیاہی پھیل گئی۔ پاپا کی طبیعت مزید بگڑ گئی، ہچکیاں سے آنے لگیں۔ انہوں نے 2 گھونٹ پانی پیا اور پھر غزلوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جب یہ مقطع سامنے آیا، ہچکی تھمتی ہی نہیں، ناصر آج کسی نے یاد کیا ہے، تو میرا حوصلہ جواب دے گیا۔ میں نے پاپا سے کہا کچھ دیر آرام کرنے سے آپ بہتر ہو جائیں گے، ہم یہ کام آج ہی کریں گے۔ باجی نے میری حمایت کی اور پاپا نے ہماری بات مان لی۔ کچھ دیر بعد پاپا کی طبیعت واقعی سنبھل گئی۔ اتنے میں ڈاکٹر ماجد نوروز بھی آ گئے۔ اس دن ذوالفقار علی بھٹو نے، جنہیں صدر بنے ابھی 2.5 ماہ ہی ہوئے تھے، زرعی اصلاحات کا اعلان کرنا تھا۔ اس کے بعد صنعتی اور تعلیمی اصلاحات آنا تھی۔ بھٹو صاحب نے کسانوں، مزدوروں اور طلباء کی حمایت سے عام انتخابات میں بھاری کامیابیاں حاصل کی تھیں۔ ہر شخص کی نظریں ان کی اس روز کی تقریر پر تھیں۔ تقریر شروع ہوا چاہتی تھی اور پاپا سننا چاہتے تھے۔ فوری طور پر ٹرانزسٹر کا انتظام نہیں ہو سکتا تھا۔ انہوں نے کہا اس وقت تو میں اس کمرے کی بجائے کسی وارڈ میں ہوتا تو ٹی وی پر تقریر سن سکتا۔ پھر انہوں نے ڈاکٹر ماجد اور مجھے کہا کہ تقریر سن کے آئیں اور انہیں اہم نکات سے مطلع کریں۔ ہم نے کہا کہ تقریر لمبی ہوگی، ہمیں دیر لگ جائے گی، ٹرانزسٹر لے آتے ہیں اور یہیں خبریں سن لیں گے، لیکن ان کے اصرار پر ہمیں جانا پڑا۔ ہم واپس آئے تو پاپا نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ بھٹو نے بڑی جاگیروں کا کیا کیا۔ اس کے بعد انہوں نے تقریر کے اہم نکات سنے اور پھر مسکراتے ہوئے خوشگوار موڈ میں ڈاکٹر ماجد سے پوچھا مجھ جیسے چھوٹے ذمہ داروں کے بارے میں بھٹو صاحب کا کیا ارشاد ہے؟ میرا مطلب ہے فیروز والا میں جو ہمارے 4-6 ایکڑ ہیں ان کا کیا بنے گا؟ وہ آپ سے کوئی نہیں لے گا، ڈاکٹر ماجد نے ہنستے ہوئے کہا۔ 2-3 صفحات اور نہیں، اگر سب لوگ اپنی زمینیں کاشتکاروں کو دے دیں تو میں بھی خوشی سے ایسا کروں گا۔ بھائی آپ کو پتہ ہے یہ کسان اور مزدور میرے قبیلے کے لوگ ہیں، پاپا نے کہا، اور مجھے کچھ دیر پہلے دیکھا ہوا ان کا یہ شعر یاد آ گیا، خدا اگر کبھی کچھ اختیار دے مجھ کو ہم کو تو پہلے خاک نشینوں کا انتظام کریں۔ اسی اثناء میں انصر چچا اور میرا چھوٹا بھائی حسن بھی آ گئے۔ پاپا کی طبیعت سنبھلی رہی اور ہم رات گئے تک ان کے پاس بیٹھے رہے۔ پھر انہوں نے ہمیں گھر بھیج دیا۔ باجی حسب معمول ان کے پاس ہی رکیں۔ ہمارا وہم نہ تھا، وہ کل نہیں آئی جب ہم دیوان کی فہرست مکمل کرتے۔ یہ کام بعد میں احمد مشتاق اور محبوب خزاں نے کیا۔ پاپا کے انتقال کے چند ماہ بعد جب دیوان کی اشاعت تکمیل کو پہنچی تو مجھے ناشرین کی طرف سے پیغام موصول ہوا کہ اپنی اعزازی کاپیاں لے آؤں۔ 20 نسخوں کا چھوٹا سا بنڈل اٹھائے جب میں پروگریسو پیپرز لمیٹڈ کے دفتر سے باہر نکلا تو رکشہ کی تلاش میں مجھے میو ہسپتال کے بیرونی گیٹ تک آنا پڑا۔ میں اس گیٹ سے جانے کتنی بار پاپا کے لیے دوائیں اور پھل وغیرہ لینے کے لیے آیا گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ جس ہسپتال میں پاپا کی حیات عرضی ختم ہوئی تھی اس کے بالمقابل ایک اشاعتی ادارے سے ان کی کتاب کا کبھی نہ ختم ہونے والا سفر شروع ہو رہا تھا۔ کتاب بہت عمدہ چھپی تھی، انتہائی قیمتی درآمد شدہ کاغذ استعمال کیا گیا تھا اور جلد بھی بہت نفیس اور مضبوط تھی۔ خطاطی اور کتابت حافظ یوسف صدیقی نے کی تھی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ جب منتظمین نے حافظ صاحب سے کہا کہ ایک شعری مجموعے کی کتابت کرنی ہے تو انہوں نے کہا کہ پہلے کلام دیکھوں گا، اگر پسند آیا تو کتابت کروں گا۔ حافظ صاحب صرف امروز اخبار کی بڑی صوفیاں لکھتے تھے، باقی کام ان کے شاگرد اور دیگر کاتبین کرتے تھے۔ جب حافظ صاحب نے دیکھا کہ کتاب ناصر کاظمی کی ہے تو انہوں نے تمام مسودے کی کتابت خود ہی کی۔ میں نے بعد میں بہت سے لوگوں کو اس بات پہ حیران ہوتے دیکھا کہ کسی کتاب کی ساری کتابت حافظ یوسف صدیقی نے کی تھی۔ کاتبین تو خاص طور سے اس کتابت کو دیکھتے اور تحسین کرتے۔
گھر آ کر میں نے دیوان کا پہلا نسخہ باجی کو پیش کیا۔ سر ورق پر ایک سفید کبوتر کا خاکہ تھا جس نے اقبال کے شاہین کی طرح پر پھیلائے ہوئے تھے۔ ایک کاپی چچا انصر، حسن اور میں نے اپنے لیے رکھ لی۔ ہم بڑی دیر تک دیوان کو ایسے دیکھتے رہے جیسے یہ جنت سے بھیجی گئی کوئی سوغات ہو۔ دیوان نے پہلے دن سے ہی مقبولیت حاصل کرنا شروع کر دی تھی اور جلد ہی ایسا محسوس ہونے لگا کہ یہ مجموعہ برگ نہ سے زیادہ مقبول ہوگا۔ آنے والے وقت نے اس اندازے کو درست ثابت کیا۔ دیوان کی اشاعت کے کچھ ہی دنوں بعد میری والدہ کی ملنے والی ایک خاتون نے بتایا کہ ایک تقریب میں کچھ خواتین مستقبل قریب میں ہونے والی ایک شادی کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ ملکہ ترنم نور جہاں کی موجودگی نے اس گروپ کو ممتاز کر رکھا تھا۔ شادی کے تحفوں کی بات آئی تو خواتین پوچھنے بتانے لگیں کہ دلہن کو تحفے میں کیا دیا جائے۔ نور جہاں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے تو سوچ لیا ہے، ناصر کاظمی کا دیوان۔ خواتین و حضرات، جو مضمون ابھی آپ سن رہے تھے یہ جناب باسر کاظمی کا ہی حصہ تھا۔ بہت خوش قسمت ہیں وہ کہ انہیں وراثت میں لفظ لکھنے کی طاقت ملی، اور بہت میں سمجھتا ہوں کہ خوش قسمت ہیں جناب ناصر کاظمی صاحب بھی کہ انہیں ایسی سعادت مند اولاد ملی۔ ان کے نام لیوا اور ان کا نام لینے والے اور ان کا کلام دوسروں تک پہنچانے والے اور ان پر پی ایچ ڈی اور ایم فل کرنے والے اور ان کو پڑھانے والے ہزاروں لوگ ہیں جو اپنی اپنی یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں پڑھا رہے ہیں، ان کو طالب علم ہیں ایم اے کے جو لکھ رہے ہیں ان پر، لیکن اولاد میں سے اس ورثے کو آگے لے جانے والے جناب باسر کاظمی صاحب ہیں۔ ایک بات انہوں نے درمیان میں دیوان کی اشاعت کے حوالے سے کی تھی کہ درمیان میں جو ایک گیپ آ گیا تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا، جناب افتخار عارف صاحب سنایا کرتے ہیں کہ ناصر کاظمی صاحب ایک مرتبہ، اور وہ یہی دور تھا کہ سلیم احمد صاحب کے گھر کراچی میں قیام پذیر تھے، تو رات کو دیر تک ظاہر ہے گپیں ہوتی تھیں، تو سلیم احمد صاحب کسی 12-11 بجے اٹھ کے نماز وغیرہ پڑھنے یا کسی عبادت کے لیے تھوڑا ڈرائنگ روم سے دوسری طرف چلے گئے اور انہوں نے وہیں سونا تھا۔ وہ کافی دیر سلیم احمد صاحب جو ہیں وہ اپنے کاموں میں مشغول رہے، دینی مصرف میں، تو ان کی بیگم کہیں اس طرف آئیں اور انہوں نے دیکھا کہ ناصر کاظمی جو ہیں وہ زاروں قطار رو رہے ہیں اور مسلسل روتے چلے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا پرابلم ہے، کیا کوئی، ظاہر ہے کہ یہی آدمی سمجھ سکتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی پیٹ میں پرابلم ہے، کوئی سر میں درد ہے، جو رو رہا ہے یا کیا ایسا ہے۔ تو انہوں نے جا کے سلیم احمد سے کہا کہ دیکھیے وہ آپ کے دوست جو ہیں وہ بہت رو رہے ہیں وہاں پہ۔ تو سلیم احمد صاحب جب آئے تو ظاہر ہے پھر دوبارہ گفتگو شروع ہوئی ان کی، تو جو فکرہ برآمد ہوا اس میں سے یہ تھا، رونے کی وجہ یہ تھی کہ ناصر کاظمی نے کہا کہ سلیم بھائی انہیں کہا کرتے کہ سلیم بھائی بہت دنوں سے آمد نہیں ہو رہی، لفظ لکھا نہیں جا رہا، میں قادر نہیں ہوں اس طاقت پہ جس سے میں یہ لکھا کرتا تھا۔ تو عرض میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ ناصر کاظمی وہ اس طرح کے شاعر نہیں تھے کہ جو دن میں پروفیسری کریں، شام میں ٹیوشن بھی پڑھائیں اور درمیان میں شاعری بھی کریں۔ وہ بطور ایک شاعر کے ہی انہوں نے لیو کیا، ان کی زندگی جو تھی وہ پوری شاعری ہی تھی، اور لفظوں کی ترتیب جو ہے یہی ان کا فن تھا۔ میں اب درخواست گزار ہوں جناب امریکہ سے آئے ہوئے ہمارے بہت ہی نامور شاعر بھی اور کریٹک بھی جناب افتخار نسیم افتی سے کہ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ ادا فرمائیں۔
ख़वातीन हज़रात, मैं नासिर काज़मी साहब के बारे में आज सिर्फ गुफ्तगू करूँगा, अगर आप इजाज़त दें तो। जैसे वो ड्रामा था ना किंग एंड आई, उसी तरह ही ये मेरी भी कहानी है, नासिर काज़मी और मैं। ये लेट 60s का ज़माना था। मैं यूइंग हॉल में रहता था, नीला गुंबद में, और लॉ कर रहा था। तो मेरे दोस्त अदीम हाशमी और मैं अभी लाहौर मूव हुए थे। तो पार्क टी हाउस में एक दिन बैठे हुए थे, तो मुझे अदीम साहब ने बताया कि वो नासिर काज़मी बैठे हुए हैं। नासिर काज़मी साहब के साथ अहमद मुश्ताक थे। तो मैंने कहा अदीम साहब इनसे बात क्यों ना करें? तो कहते कि देखते हैं। उसने कहा अग्रेसिव, मैं उस वक्त बड़ा शाई था, आपको यकीन नहीं होगा, आई वॉज वेरी शाई एट दैट टाइम। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मैं उनके पास चला गया। मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इफ्तिखार नसीम है और वो मेरे दोस्त अदीम हाशमी साहब बैठे हुए हैं, हम आपकी शायरी से बहुत मुतासिर हैं। उन्होंने अपना जिक्र नहीं किया, उन्होंने कहा ये अहमद मुश्ताक हैं, ये बहुत अच्छे शायर हैं। तो मैंने कहा जी शुक्रिया बहुत। उन्होंने खैर हमें बुला लिया, बैठ के बातें की। अदीम हाशमी में शेर ना सिर्फ कहने का बल्कि शेर पढ़ने का बहुत अच्छा सलीका था। मैं तो रह गया, आई वॉज फैसिनेटेड और मबहूत नहीं हो जाता जैसे नासिर काज़मी कि आई वॉज इन ऑ कि मैं उनकी सोबत में बैठा हुआ हूँ, नासिर काज़मी की सोबत में। तो आई कुड नॉट से एनीथिंग। एंड नॉर्मली जब भी हम इनके घर जाते थे तो मैं कुछ नहीं कहता था, अदीम हाशमी हमेशा बात करते थे। तो ये हुआ कि एक दिन उन्होंने कहा कि आप हमारे घर भी आएँ। ये रहते थे जुडिशल रोड पर, नीला गुंबद से वो सड़क जाती थी सीधी वहाँ। तो वहाँ मैंने बासर काज़मी को और हसन को देखा और कबूतरों को। मुझे अभी तक याद है कि इनका जो घर था बहुत ऊंचा था, एक ही सड़क के ऊपर बहुत ऊपर कबूतर थे। तो नासिर काज़मी साहब कबूतर उड़ा रहे थे, तो उन्होंने हमें ऊपर बुला लिया। बाजी जो थी उनसे तो मैं पहले भी मेरा ख्याल 1-2 बार मिल चुका था। नासिर काज़मी से मिलने के बाद मेरी उनसे बहुत थोड़ी सी मुलाकात थी। हुआ ये कि मैं फिर अमेरिका आने लगा। तो एक दिन फैसलाबाद वापस चला गया। तो एक दिन मैं लाहौर गया अपना पत्नी वीज़ा लेने के लिए, तो नासिर काज़मी नज़र आए। हम उनके साथ बैठ गया, मैं उनके साथ, हम एक टोलिंगटन मार्केट में एक रेस्टोरेंट था, वहाँ बैठ गए। तो वहाँ उन्होंने मुझे कहा कि मेरी एक किताब छप रही है, पहली बारिश, और अभी इन्होंने जो शेर सुनाया है दिल फड़क ले, वो उन्होंने मुझे गज़ल सुनाई। आई वॉज सो स्ट्रक, क्योंकि एक स्टूडेंट को एक इतना बड़ा आदमी गज़ल सुना रहा है। ही वॉज सो जेनरस, ही वॉज सो जेनरस, आई कैंट एक्सप्लेन इट टू यू। देन आई वेंट टू अमेरिका। वहाँ आके मुझे अपने बारे में कुछ कश्फुल महजूब हुए। तो मैं अपने डीमन से लड़ने लगा। आई वॉज फाइटिंग विद माई ओन डीमंस। लेकिन एक ख़बर जिसने मुझे बहुत ही उदास कर दिया, और उस उदासी का जिक्र जो था मैंने अपने ख़त में बाजी को जो भेजा वो किया। मुझे पता चला कि काज़मी साहब वफ़ात पा गए। पर देश जाने का जो एक बहुत बड़ा अलमिया होता है, उनमें एक ये भी है कि आप जिनको वहाँ फ्रीज़ फ्रेम करके छोड़ के आते हैं, वो आपको छोड़कर चले जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया था। मैं उस अलमिया से 2-4 रहा। और उसी ज़माने में मैं एरियल पढ़ रहा था, सिल्विया प्लैथ की किताब। इमेजिन, अगर आपने सिल्विया प्लैथ को पढ़ा है, मेरा ख्याल बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा, शी इज़ अ सुसाइडल। उसकी शायरी जो है वो होप नहीं है कि आप उसको पढ़कर कैथारसिस महसूस करेंगे कि जी मैं आपने इतनी अच्छी शायरी पढ़ी है, उदास है, बट यू फील तत्हीर का अमल शुरू हो जाता है रूह के अंदर। मैंने ये चीज़ जब मैंने सिल्विया प्लैथ की पढ़ा था तो आई वॉज वेरी सैड। और जब मैंने नासिर काज़मी साहब की
وفات کی خبر سنی تو اس نے مجھے اسے ڈبل وہمی تو، لیکن میں ان کی ایک کتاب لے کر آیا ہوا تھا برگن ہے جو چھپی تھی، تو وہ میرے پاس تھی تو میں اس کو پڑھنے لگ گیا. ریوائیونگ لیونگ تھرو دا سیم تھنگ. میں نے محسوس یہ کیا کہ سلویا پلیتھ جو ہے اور ناصر کاظمی میں کیا چیز مشترک ہے اور کیا فرق ہے. فرق یہ تھا کہ سلویا پلیتھ پڑھنے کے بعد میں شکاگو میں رہتا تھا تو لیک مشیگن میں چھلانگ لگا کے مر جانے کو دل کرتا تھا. ناصر کاظمی کی شاعری اداس تھی، سب کچھ تھا لیکن ہوپ فل کر دیتی تھی آدمی کو. I did not feel anything I am going to commit suicide. I lived through that moment. ناصر کاظمی صاحب جو ہیں اس زمانے میں ایک ریاض مجید صاحب ہیں، ان کو علم ہوگا کہ ہم لوگ جدید شاعری کر رہے تھے اور کہیں بھی جاتے تھے تو وہ لوگ کہتے تھے اچھا یار وہ چیز سناؤ جس کی آج کل وبا پھیلی ہوئی ہے، جدید شاعری کی. اچھا ہم نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا تھا. ناصر کاظمی صاحب بہت ہی تحمل سے، بہت اطمینان سے، اور ان میں کنڈیسینڈنگ نہیں ہوتی تھی اور نہ پیٹرنائزیشن کر رہے تھے. وہ اسی طرح ہی سنتے تھے جیسے ہم بھی بہت بڑے شاعر ہیں. یہ عجیب و غریب چیز تھی جو میں نے ان سے سیکھی اور محسوس کی. آج بھی میں جب کسی نئے شاعر کو سنتا ہوں تو اس کو بالکل محسوس نہیں ہونے دیتا کہ بھائی تم نئے شاعر ہو. میں اس کو بحیثیت شاعر کے سنتا ہوں اور میں نے یہ ناصر کاظمی صاحب سے سیکھا. اس کے علاوہ جو ابھی ذکر کر رہے تھے باسل رائٹرز بلاک کا، وہ انہوں نے پہلی بار مجھے بتایا کہ 10 سال تک میں نے کوئی شعر نہیں لکھا اور میں بہت تکلیف میں ہوں. اور یہ جو واقعہ انہوں نے بتایا ہے وہ بھی واقعہ انہوں نے بتایا تھا. یہ جو ابھی انہوں نے ہمیں بتایا ہے ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب نے، وہ واقعہ بھی انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ ہوا. میرا ان کے ساتھ ایک عجیب و غریب روحانی تعلق تھا. آئی واز ہز سائلنٹ عاشق. ادیم ہاشمی بات کیا کرتے تھے اور میں انہیں دیکھا کرتا تھا اور سنا کرتا تھا. آئی واز آلویز ان آ آف ہم. میں کبھی اسٹار اسٹرک نہیں ہوا زندگی میں، کبھی کسی سے. میں الزبتھ ٹیلر کو بہت پسند کرتا تھا اور اب بھی کرتا ہوں. I always wanted to, I really liked her very much, but now I always admired her, but I met her in her old age. She started looking like me, old and fat. But, she was میں پھر بھی اسٹار اسٹرک نہیں ہوا تھا. لیکن ناصر کاظمی ایسا اسٹار تھا کہ جس کے سامنے میرے جیسا شخص اسٹار اسٹرک ہو گیا. اور میں پڑھ کر ہوا تھا ان کو. یہ نہیں کہ ان کی پرسنالٹی سے یا کسی اور بات ہے، وہ تو ٹھیک تھی پرسنالٹی، وہ تو بڑے شاعروں کی تھی. حبیب جالب کو آدمی دیکھ کر اسٹار اسٹرک ہو سکتا ہے، احمد ندیم قاسمی کو دیکھ کر، فیض صاحب کو دیکھ کر ہو سکتا ہے. لیکن ایسا شخص جس کی شاعری میں اتنی اداسی اس سے آدمی اسٹار اسٹرک ہو جائے، یہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا. آئی واز اسٹار اسٹرک اینڈ ہی واز اے ریئل اسٹار فار می. ان کا ایک شعر ہے، دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے. ناصر کاظمی کا شعر جو ہے اس کے بڑی دھجیاں اڑی. شعر تو میر کے ہیں پر ناصر لفظ کو دائیں بائیں کرتا ہے، یہ کرتا ہے وہ مجھے ہمیشہ یہ حیرانی ہوتی ہے کہ میر اور ناصر کاظمی بہت فرق ہے. بالکل وہ نہیں ہے جو ان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. اصل چیز میر اور ناصر کاظمی اور میر انیس میں بہت سی مماثلت ہے. میر انیس کو جب آپ پڑھیں گے اور ناصر کاظمی کو پڑھیں گے تو لفظ کو برتنے کا جو طریقہ ہے وہ ناصر کاظمی کا وہی ہے جو میر انیس کا ہے. تو اس لیے میں نے کبھی یہ بات نہیں مانی تھی کہ ناصر کاظمی جو ہیں وہ تقی میر کو کی ایکسٹینشن ہے. وہ نہیں ہے. ہی از اے کمپلیٹلی ڈفرینٹ پوئٹ. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ہوپ ناصر کاظمی میں ہے وہ میر تقی میر میں بھی نہیں ہے. جو ایکسٹینشن ان میں ہے آگے ماڈرن سینسیبلٹی، وہ میر تقی میر کے اپنے وقت کی ہو سکتی ہے، اس وقت نہیں تھی. ان کے پاس صحیح طرح کی ماڈرن سینسیبلٹی تھی. میں ناصر کاظمی کے بارے میں بہت سی باتیں کر سکتا ہوں
لیکن میں یہی کہوں گا کہ ناصر کاظمی آج بھی زندہ ہیں. جب تک میں زندہ ہوں، کیونکہ مجھے تو اس دنیا سے اسی وقت تک غرض ہے، ناصر کاظمی زندہ ہیں. میں ان کا لیے بالکل افسوس نہیں کروں گا. منتظمین کی طرف سے مجھے بتایا گیا ہے کہ وقت بہت کم رہ گیا ہے، لہذا میں اپنی درمیان میں سے گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اپنے بہت ہی نامور شاعر اور دانشور جو کہ یہیں آپ کے درمیان رہتے ہیں، غلام قادر آزاد صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ چند کلمات عطا فرمائیں تاکہ وقت پہ ہم اسے ختم کر سکیں. صدر محترم، مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، میں ممنون ہوں. آپ نے یہ عزت افزائی ہے، لیکن میرے ذہن میں کچھ اور تھا، آج کچھ اور ماحول میں تھا. اور ناصر کاظمی کے عجیب، یعنی آج کی جو محفل ہے، میرا نام تو میں آزاد کہلاتا ہوں، لیکن میں غلام اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. اور آج خاص طور پر عجز کے اس مقام پر ہوں، میں دل کے گہرائیوں سے یہ بات کرتا ہوں کہ جو باتیں اس وقت تک ہوئی ہیں، اس نے ناصر کاظمی کی کلام اور ان کی شخصیت کی تفہیم میں اتنا بڑا کام کیا ہے. مجھے ادب کے ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے ان پر پڑھنے کا، لکھنے کا اتفاق ہوا، لیکن یقین کیجئے کہ آج ایک اور دنیا میرے ذہن میں روشن ہوئی، جس کے لیے میں صابر رضا اینڈ کمپنی اور کاروان ادب کا دلی طور پر ممنون ہوں. اور یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ان کی بدولت، ویسے وہ جو کہتے ہیں نا، وہ ہمارے عارف صاحب کہتے ہیں نا، عارف افتخار عارف، کہ ہم جو لکھیں گے تو لکھیں گے قصیدہ اپنا، ہم بھی اسی قبیلے کے آدمی ہیں. لیکن میں نے جو صابر رضا کے بارے میں چند اشعار کہے تھے، وہ آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یار میں نے وہ بات سچ ہی کی تھی. وہ شاعرانہ بات محض نہیں، کوئی تعلی یا کوئی مبالغہ نہیں تھا. تو میں بڑا ممنون ہوں صابر رضا کا اور کاروان ادب کے تمام منتظمین کا. آج کی یہ محفل عجیب و غریب ہے، اور یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے. ابھی تو ہم نے ناصر کاظمی کی شاعری کے بارے میں باتیں کی ہیں، لیکن ابھی تو ان کی نثر باقی ہے. اور اتفاق سے اگر میں یہ اس وقت یہ کہوں کہ شاعر یعنی ناصر کاظمی کو ابھی مزید ان کا مطالعہ ہوگا اور وہ ایک ترقی پسند شاعر کی حیثیت سے بھی سامنے آئے گا، تو یہ بڑی عجیب بات لگے گی آج. لیکن حقیقی بات یہی ہے. بات یہ ہے کہ عام طور پر شاعر جو ہیں وہ اپنے اقدار اپنے کلام سے پھیلاتے ہیں، لیکن اتفاق ہے یہ فنکشن سے کچھ ہی دیر پہلے، یعنی 1-2 روز پہلے میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا. وہ میرے بڑا پسندیدہ مغربی نفسیات دان ہے. میں اس کی کتاب دے رہا تھا، فرینکل یعنی وکٹری فرینکل کی. تو اس میں ایک مجھے چیز پڑھنے کا اتفاق ہوا جو ویانا کے ایک ایسے شاعر کا کلام تھا جو اس نے ریفر کیا. تو میں حیران رہ گیا اس کو، اور اسی حوالے سے میں کچھ تھوڑا سا اپنے شاعروں کو دیکھنے لگا. وہ ایک شاعر نے بولا کہ دنیا کے اندر 3 ورچوز ہیں. دیر آر 3 ورچوز. دنیا کے اندر نیکیاں 3 ہیں. اور وہ نیکیاں کیا ہیں؟ ایک شاعر کہہ رہا ہے بالکل، اور وہ نیکیاں یہ ہیں: آبجیکٹیوٹی، ریسپانسبلٹی اینڈ کریج. یہ زندگی میں ایتھکس کا تھوڑا سا جنہوں نے بھی مطالعہ کیا ہے وہ اس میں تو یہ دیکھ سکیں گے، لیکن شاعر کہہ رہا ہے آبجیکٹیوٹی. اور میرا ذہن فوراً ناصر کی طرف جاتا ہے کہ وہ آج تک ہم انہیں سمجھتے تھے کہ وہ ایک دروبین شاعر ہیں، میر کے سے غم نشاط یا نشاط غم اس کے وہ ہیں. لیکن نہیں، حقیقتاً ناصر کی شخصیت کی کئی جہات ہیں. اور اس میں جب میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ تو ہائیلی شاعری کو پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی نثر کو، تو آبجیکٹیوٹی اور ریسپانسبلٹی اور کریج کے بغیر تو شاعر بات ہی نہیں کر سکتا. میں ابھی آپ کے میں بات ذرا لمبی تھوڑی سی یہ میں بات کر رہا تھا آپ کے ایک دوست سے کہ یہ جو مثلاً
कल ही आपने ह्यूमरस पोइट्री के जो नमूने आपने देखे हैं, मैं अपने दोस्त से यंग पोइट से ये बात कर रहा था कि यार आप लोग किस कदर करेजियस इंसान हैं, क्योंकि ये हर दफ़ा स्टेज के ऊपर आना और इंटेग्रिटी विन करना जो है ये कोई मजाक बात नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस, फेथ, ये E.M. फॉस्टर ने इसको फेथ भी कि बड़ा ज़रूरी होता है, लेकिन वाकई आपको दाद दी जाएगी इस चीज़ की। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये, लेकिन ख़ास तौर पर नासिर के हवाले से, भाई चलिए करेज जो है आप सब में कॉमन हो सकती है, लेकिन जहाँ तक नासिर के बारे में अगर हम ये कहें कि उनमें ये नेकी भी पाई जाती थी कि वो हाईली ऑब्जेक्टिव थे और वो रेस्पॉन्सिबल थे। अभी इनाम खुद, चूँकि इनामुल हक जावेद जो हैं ये क्रिटिक भी हैं, अदब के सही संजीदा तालिब इल्म हैं। एक इन्होंने बात की थी मकबूलियत की, और ये बात कई दफ़ा मैं बासर से कर चुका हूँ कि मुझे समझ नहीं आती कि आज का हमारा उर्दू का नक्काद जो है वो दो लफ्ज़ों से बहुत ज़्यादा एलर्जिक है। एक तो ये कि अगर कोई शायर मकबूल है तो वो कहता है जी वो तो मकबूल शायर है, और दूसरा जो एलर्जिक है कि अदब में कहीं मज़हब का नाम ना आ जाए। ये एक हमारा तो तजर्बा है, आप भी मुशाहिदा फरमाइएगा पढ़ते हुए, कभी ये भी गौर कीजिए। हाँ, हाल में मुझे एक ऐसा नक्काद नज़र आया जिसने यानी मज़हब के हवाले से भी कुछ बातें की हैं, और वो हालांकि हमारी साइकी की जो है, जो को हमारी शायरी है, हमारा कल्चर जो कुछ है उसके सौते जहाँ से फूटते हैं वो, लेकिन मैं ये बातें मुझे मुख्तसर वक्त दिया गया था, मैं मुख्तसर अब इसको करता हूँ कि मैं उनको एक नहायत ही उस वियाना के शायर के मयारे अखलाक के हवाले से मैं ये कहूँगा कि उनमें वर्च्यूज़ ये तीनों ही थी नासिर काज़मी में। ही वॉज़ वेरी ऑब्जेक्टिव ज़िंदगी के बारे में, और वो बहुत रेस्पॉन्सिबल आदमी थे। और ये चीज़ जो है ये पढ़ते हुए मुझे उस वक्त एहसास हुआ जब मैंने खुश्क चश्मे के किनारे उनकी किताब का मुताला किया, और ये मैं शुक्रगुज़ार हूँ बासर साहब का। ये 2002 की बात है, और मैं इनको इतने ख़त लिखे हैं जो मैंने पोस्ट नहीं किए और ज़ाया किए, मैं उसको कभी भूल नहीं सकता। नासिर काज़मी की शख्सियत का ये एक पहलू है जो हमसे और आपसे, मुझसे और आपसे और नसीम तुमसे, ये हमसे डायरेक्ट ताल्लुक़ रखता है, रिलेट करता है। शायरी की और शायर की एक अज़मत ये होती है कि वो रेलेवेंट भी हो, वो जिस अहद का इंसान है उसका दुख और दर्द और कर्ब, जैसे वासी साहब ने कहा, आसम ने, कि वो उस अहद के कर्ब को भी अपनी शख्सियत के अंदर समेटे हुए थे। हम आज तक यही सुनते आए थे जी वो बड़े द्रूबी हैं यार, वो ही वॉज वेरी ऑब्जेक्टिव पर्सन एंड ही वॉज ए वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। इसको देखना है तो उनकी खुश्क चश्मे के किनारे मज़हब के बारे में उनका रवैया आप देखें, मज़हब के बारे में, और उसके साथ साथ ज़िंदगी के हवाले से 1969 में उन्होंने हल्का अरबाब ज़ौक़ में एक खुतबा दिया, और उसके अंदर उन्होंने कुछ बातें की, वो बातें खुश्क चश्मे के किनारे। और ये बात मुझे बासर ही से मालूम हो सकती थी कि उन्होंने इंसिस्ट किया कि मेरे ये निगारशात जो हैं, मेरी तहरीरें जो हैं, नसरी निगारशात, जब आप इसको शाया करें तो इसका नाम आप रखेंगे खुश्क चश्मे के किनारे। ये बात मेरे लिए बिल्कुल सरप्राइजिंग थी। मैंने कहा हैं, उनको इतना एहसास था। इसका मतलब ये होता है कि शायर जो है वो एक तारीखी किरदार अदा कर रहा होता है, लेकिन वो ऐसा किरदार भी होता है कि उसे पता होता है कि मैं एक तारीखी किरदार अदा कर रहा हूँ। ये बात गौर की है। तो उन्होंने जनाब उसके अंदर लिखा कि कुछ लोग हैं जिन्होंने हमारे वसाइल पर कब्जा किया और मसाइल का एक दफ्तर हमें खोल दिया हमारे सामने, और कहते हैं लिखने वाले बड़े बड़े ज़हीन इंसान, बड़े बड़े दर्राक, बड़े बड़े उलमा उन मानों में नहीं जो उलमा की एक ख़ास डेफिनेशन में होते हैं जहाँ दाढ़ियाँ ही अहम होती हैं, नथिंग एल्स। उलमा, आलम और बड़े बड़े अजीम इंटेलेक्चुअल टैलेंटेड लोग जो हैं वो मुल्क से बाहर निकल रहे हैं। उस वक्त उन्होंने 1969 में उन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ महसूस किया, और मैं हैरान हूँ कि उनसे ज़्यादा फिर तरक्की पसंद कौन था, और उनसे ज़्यादा ज़िंदगी के बारे में ऑब्जेक्टिव कौन था, और उनसे ज़्यादा उस वक्त रेस्पॉन्सिबल कौन था
जिन्होंने खुश चश्मे का किनारा वहाँ वतन को करार दिया था, और उनको वो देख रही थी उनकी चश्मे तसव्वुर कि ये वो लोग हैं जो एक और खुश चश्मे के किनारे जा बैठेंगे। अब ज़रा अपनी ज़िंदगियों का हम मुकाबला करते हैं, रिलेट करते हैं उनकी बात, तो अब पता चलता है और सवाए रोने के और कुछ नहीं समझ आता। मैं अर्ज़ कर रहा था बासित साहब से कि जब हमने इस सरज़मीन पर कदम रखा, हमने अपनी माजी को खैरबाद कह दिया, और जब हमने यहाँ पर क़याम का इंतज़ाम किया और हमारी पहली जनरेशन सामने आई, तो हमने अपने मुस्तक़बिल को त्याग दिया। अब हमारा ना माजी है और ना मुस्तक़बिल है, और ये सब जो बातें हैं ये शाखसाना हैं उन लोगों का, वही जागीरदार। इनकी बात अजीब, आज बहुत कुछ हो रहा है, मैं एक्साइटेड हूँ सही मायनों में। मैं आपको, मुझे याद आया अहमद नदीम कासमी का ये शेर, क्यों एक ही बार आप उन्हें रुखसत नहीं करते, मेहनत का जो फल खाते हैं मेहनत नहीं करते। ये बात उन्होंने वहाँ कही है नदीम ने, और वो तरक्की पसंद शायर हैं और सारी तरक्की पसंदी का दौर। लेकिन अहमद नदीम यानी नासिर साहब को हम ये समझते थे कि वो बड़े दरूबी हैं और तो अपनी ज़ात में मगन रहते हैं, और मीर के से बड़े ये हवाले तलाश में जो कुछ भी है ये बड़ी लंबी बातें हैं। लेकिन ये है, मैं कहता हूँ वो हमारे शायर थे, वो उन्होंने ज़िंदगी से गुजर कर ज़िंदगी के अहवाल लिखे। हाँ, जो उनका फ़न है वो एक और चीज़ है, और उसके लिए यानी बहरहाल बहुत सारी बातें हो रही हैं। मैं आपका दिली तौर पर जनाब ममनून हूँ कि फिर साबर रज़ा को मैं ख़ास तौर पर ममनून हूँ कि उन्होंने ये इख्तिमाम किया, और ऐसी ऐसी बुज़ुर्ग और आलिम शख्सियतें हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये इन्हीं का काम है, ये जाने हम तो ग़ुलाम अदब हैं बस। वो कहें और सुना करे कोई, ग़ुलाम कादिर आज़ाद साहब से हम बहुत कुछ सुनते। ममनून हैं हम आपके कि आपने बहुत ही मुख्तसर अल्फाज में नासिर काज़मी के फ़न और शख्सियत का अहाता फरमाया। और अब दरख्वास्त गुजार हूँ पाकिस्तान से जनाब हसन सुल्तान काज़मी साहब से तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात आलिया से नवाजें। जनाब सदर, मेहमान निगरानी और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, बहुत शुक्रिया। असल में हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, बाबा के हवाले से हमसे ज़्यादातर यही फरमाइश होती है कि हम उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें लिखें या कहें। तो ये मुख्तसर सा बिल्कुल कुछ चीज़ें में लिखी थी, चंद बातें ये आपके सामने भी। मेरे लिए इंतहाई फ़ख्र और एज़ाज़ की बात है कि मेरा बुनियादी हवाला नासिर काज़मी का बेटा होना है, और इस हवाले से मुझे ज़िंदगी में बहुत शफ़क़त और मोहब्बत मिली, जिसे मैं अपनी खुशनसीबी समझता हूँ। बाबा के बारे में कुछ लिखना मेरे लिए आसान भी है और मुश्किल भी, क्योंकि इतनी बातें हैं, इतनी यादें हैं जिनके लिए गुलाम इकबाल का एक किताब भी नाकाफ़ी होगी। मुझसे चूँकि ख़ास तौर पर उनकी शख्सियत के हवाले से मुख्तसर लिखने की फरमाइश की गई है, इसलिए चंद बातें लिखना ही मुनासिब होगा। एक अम्बाले के हवाले से उनका आबाई जो जगह थी उसके हवाले से वाक़या है। बाबा अपने आबाई शहर अम्बाला, अपने घर, वहाँ के दोस्तों, गलियों, परिंदों, फूलों, दरख्तों और लोगों की बातें करते हुए बहुत खुश भी होते थे और उदास भी। वहाँ दोबारा जाने की उनकी ख्वाहिश उनके दिल में ही रह गई जब उन्होंने कहा कि अम्बाला एक शहर था, सुनते हैं अब भी है, मैं हूँ उसी लुटे हुए करिए की रोशनी। और ये हकीकत है कि दुनियाए उर्दू अदब को इस करिए से एक नई रोशनी मिली। इस ज़मन में एक वाक़या मैंने अपने चचा अंसर रज़ा काज़मी से सुना, जिन्हें पापा अपनी ज़िंदगी का आखिरी सहारा कहा करते थे। तफसील कुछ यूँ है कि मेरे दादा मोहम्मद सुल्तान काज़मी रॉयल इंडियन आर्मी में सूबेदार मेजर थे। ये दूसरी जंग अज़ीम की बात है। उनके असिस्टेंट सैयद अमदार हुसैन एक महाज पर उनके साथ गए। गोलियां चल रही थीं कि अचानक एक गोली दादाजी के कान के करीब से गुजर गई। जंग के बाद जब वो वापस लौटे
और अंदाज हुसैन शाह जो उनके बहुत दोस्त भी थे, उन्होंने उनसे कहा कि क्या अच्छा होता कि अगर वो गोली आपको लग जाती और मैं आपकी जगह तरक्की पा लेता। खैर ये तो शायद उन्होंने मजाक में कहा हो, लेकिन वो अक्सर दादाजी को कहा करते थे कि आपने अम्बाला में हवेलियाँ बनाई हैं और मैंने अपने बेटों को बनाया। ये वक्त बताएगा कि आपकी हवेलियाँ तो नहीं रहेंगी मगर मेरे बेटों का नाम रहेगा। ये दुरुस्त है कि उनके बेटों ने अच्छी तालीम हासिल की और अहम ओहदों पर भी फायज रहे, लेकिन इस बात के पेश नज़र कि दादाजी ने ज़िंदगी में क्या बताया, तो पाकिस्तान बनने के बाद अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में उन्होंने ये कहा कि नासिर मेरा नाम ज़िंदा रखेगा और उर्दू अदब उस पर नाज करेगा। तुम भाई, एक और बात जो मेरे और बासिर के हवाले से है, पापा हमें अक्सर ये कहा करते थे कि तुम भाई हो और वक्त गुजरने के साथ तुम्हारा दुनियावी मामलात में ख़ुसूसन रुपए पैसे के हवाले से झगड़ा भी हो सकता है। हाँ भाई, तुम्हारा झगड़ा ही नहीं बल्कि शदीद लड़ाई भी होनी चाहिए। ये सुनकर हम दोनों भाई खामोश हो जाते और एक दूसरे को देखने लग जाते कि हमारा बाप हमें आपस में लड़ने को कह रहा है। जब हम कुछ बात करने लगते तो पापा कहते कि सुनो, हाँ भाई, तुम्हारी शदीद लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन इस बात पर कि एक भाई कहे कि सब कुछ तुम्हारा है और दूसरा कहे कि नहीं सब कुछ तुम्हारा। उनकी शख्सियत का ये ख़ास अंदाज़ था जो वो एक फ़िक्रे में इतना कुछ समझा जाते थे जो बरसों में भी नहीं सीखा जा सकता। पापा के साथ साथ मैट्रिक तक बाकायदा कोचिंग के लिए हमारी बाजी वालदा और चचा ने बहुत रहनुमाई की। ये पापा की शदीद ख्वाहिश थी और उनके इसरार पर ही बाजी ने शादी के बाद अपनी अधूरी तालीम मुकम्मल की और फिर दरस व तदरीस का शुरू अपनाया और एक मुमताज़ माहिर तालीम का की हैसियत से उन्होंने काफ़ी अर्से काम। ये एक बात जो अक्सर हमसे पूछते हैं, बात से पूछते हैं कि आप बताएं कि वो शेर कैसे कहते थे और क्या आपने कभी देखा। तो ज़ाहिर हमने उस घर में आँख खोली तो हमने वो बहुत सी बातें उनसे सुनी भी, सीखी भी, देखा भी। यहाँ जो कि वक्त की गुंजाइश है तो मैं उसके हवाले से सिर्फ एक छोटी सी जो याद है वाक़या मैंने लिखा भी है कि पापा के इंतकाल से तकरीबन 2 माह कबल 30 दिसंबर 1971 की बात है, जब वो शदीद बीमार थे। वो शाम और वो रात मुझे कभी नहीं भूली जब पापा मुझे अपने साथ लेकर लाहौर के एक रेस्टोरेंट हाइक को गए। वहाँ पहले चाय पी और बहुत सी बातें की, फिर खाना खाया। उसके बाद माल पर लॉर्ड्स होटल के साथ रास्ते पर काफ़ी देर टहलते रहे। मुझे अच्छी तरह याद है कि रात के इस पहर फ़ज़ा कुछ धुंधलाई हुई थी, ट्रैफिक कम और लोग ज़्यादा थे। चलते चलते पापा एकदम रुके और दूर तक देखते हुए खुद कलामी के अंदाज में बोले कि कहीं कहीं कोई रोशनी है। फिर चंद सेकंड की बात बोले कि जो आते जाते से पूछती है, और यही उनके 2 आखिरी शान थे कि कहीं कहीं कोई रोशनी है जो आते जाते से पूछती है, कहाँ है वो अजनबी मुसाफिर, कहाँ गया वो उदास शायर। जनाब हसन सुल्तान काज़मी के बाद दरख्वास्त गुजार मेहमान खुसूसी डॉक्टर रियाज मजीद साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और चंद कलिमात अता फरमाएं। सदर मोहतरम, मेहमानान खुसूसी और ख़वातीन हज़रात, आज की कॉन्फ्रेंस के हवाले से चूँकि वक्त अब कुछ और तरह का हो गया है, मैं बहरहाल सबसे पहले तो मैं इस बात पे ममनून हूँ कि ये जो यादों का एहतमाम करने वाले अदारे हैं, एक लिहाज से हमारे सामने न सिर्फ माजी को ज़िंदा रखते हैं बल्कि आने वाले ज़माने के लिए भी बहुत सारा मवाद हमें फ़राहम करते हैं कि हम हर एक चीज़ को नए हवाले से देखें। वैसे भी T.S. एलियट और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हर 25-30 साल के बाद एक नज़र फिर ज़माने पे डालनी चाहिए। जब ज़माना आता है, बदलता है, तो पुरानी चीज़ों को ही बदलता है, वो आने वाले ज़माने पे असरअंदाज नहीं होता बल्कि माजी को भी इंटरप्रेट करता है।
جیسے کہ ترقی پسند تحریک جب آئی تو پھر نذیر اکبر آبادی جو ہے وہ اثر نو اس کی تشریح ہوئی. جیسے بہت سارے لوگ دائرے میں بیٹھے ہوئے ہوں اور ایک نیا بندہ آ جائے اس کو جگہ دینی ہو تو تمام پرانے لوگ بھی ہلتے ہیں. اس طرح جب نیا شاعر آتا ہے تو پھر وہ اپنی جگہ جب بناتا ہے تو ایک تسلسل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس شاعر کی کیا کنٹریبیوشن ہے. اس میں کوئی بہت لمبے چوڑے انالیسس کی ضرورت نہیں ہے. میں 4 یا 5 حوالوں سے ناصر کاظمی بات کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ میرا ناصر کاظمی کے ساتھ کیا تعلق ہے. دوسرا، ناصر کاظمی کی شاعری کے اندر کون سی ایسی ازلی اور ابدی خوبی ہے شاعری کی جو نہ صرف اسے آج زندہ رکھے ہوئے ہے بلکہ آنے والے زمانوں میں بھی زندہ رکھے گی. اور تیسرا یہ کہ اردو ادب کا پورا جو ایک ارتقاء ہے خاص طور پہ 20ویں صدی کا، اس پہ ناصر کاظمی کہاں کھڑے ہیں. اختصار کے طور پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 1964 میں جب یونیورسٹی اورینٹل کالج میں لاہور میں پڑھا کرتا تھا تو ناصر کاظمی سے ہماری روز کی تقریباً نشستیں تھیں. اس کی بڑی وجہ ایک ہمارے سجاد باقر رضوی، ہمارے بہت بڑے اچھے ایسے پروفیسر جو ہمارے دوست بھی تھے، ان کے گھر میں اکثر ناصر صاحب سے ملاقات ہوتی. دوسرا، ہمارا ایک مکتبہ کارواں میرے ماموں حمید چوہی صاحب کا تھا جنہوں نے برگ نیا چھاپی تھی. برگ نیا کے دوسرے ایڈیشن میں تو ساتھ ساتھ شامل رہا اس کے پروف پڑھنے میں بھی. تیسرا یہ کہ کرشن نگر یا سنت نگر کے قریب جو نہرو پارک ہے، ہاں اس کے قریب میری لاج تھی جہاں میں رہا کرتا تھا. تو شام کو جب ٹی ہاؤس سے اٹھتے تو سجاد باقر رضوی صاحب کو پہلے چھوڑنے جاتے ہیں تو پھر ناصر کاظمی کے ساتھ پیدل واپس آتے ہیں. اور بہت ساری ایسی محبتیں اور ان کی تخلیقی سچائیاں ہیں جس کے اولین بھی مطلب ہے گواہ ہونے کی حیثیت سے کچھ باتیں میں کر سکتا ہوں. مثلاً جب یہ سوچا گیا کہ نئے ادب کو زندہ رکھا جائے تو سجاد باقر صاحب نے کہا کہ ایک ادارہ بناتے ہیں. تو ہم نے کتابیات کے نام سے ایک ادارہ بنایا جس میں سجاد باقر رضوی، میں اور پلید میر ہمارے ایک دوست تھے. تو ہم نے اس میں کچھ کتابوں کا منصوبہ بنایا. آخری آدمی جو انتظار حسین کی تھی وہ پہلی بار ہم نے وہاں سے شائع کی. حمید احمد خان کی جو سیرت کی کتاب تھی وہ بھی چھاپی. اور جب یہ پہلی بارش ہے اس کا مسودہ لینے کے لیے بھی ہم ناصر کاظمی کے پاس گئے اور ناصر کاظمی سے اس حوالے سے ہماری بات ہوئی. اور اس سلسلے میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ وہ کس دکھ کا شکار تھے، کن مسائل کا شکار تھے اور کس طرح کی سفرنگز کے اندر وہ زندگی بسر کرتے تھے. اگر کسی بڑے ملک کے اندر وہ بات کی جائے تو ایک ملک کی سطح پہ ایک شرم ہمیں آئے کہ ہمارے بڑے بڑے وہ لوگ جو ہماری تاریخ کو زندہ رکھتے ہیں، جو ہمیں لفظ سکھاتے ہیں، وہ کتنی قسم پرسی کی حالت میں یہاں سے گئے ہیں. ایک قومی سطح پہ بہت ساری باتیں ایک شرم کی باتوں کے حوالے سے ناصر کاظمی کے ساتھ اس لیے منسوب ہے کہ جو پذیرائی ایک اس سطح پہ ہونی چاہیے تھی اتنے بڑے شاعر کی وہ بالکل نہیں ہوئی. پہلی بارش کا مسودہ، یہ بات میں پہلی بار کر رہا ہوں اور شاید مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. انہوں نے صرف ہمارے سے 1800 روپے طلب کیے تھے اس زمانے میں کہ اگر آپ کا ادارہ یہ دے سکے تو یہ مسودہ دے. اور سجاد باقر صاحب، میں اور ولید میر بیٹھے تھے اور ہم نے سوچا تھا کہ اگرچہ پہلی جتنی کتابیں ہیں وہ اس سطح پہ ہیں کہ اس میں رائلٹی نہیں لی جائے گی. وہ ایک رائٹرز پبلشنگ ہاؤس تھا اور اس میں ہم نے 10-12 کتابیں چھاپی تھیں. ایک یہ کہا جایا تھا کہ ناصر کاظمی کے لیے یہ ضرور کیا جائے گا. ان دنوں میں اس طرح کی بات ہو رہی تھی. اب میں کبھی یہ 30-40 سال پہلے جہاں پہ دیکھتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں. اور پھر جب میں تلخیاں اور پرچھائیاں اور پورا بہت ساری اور کتابوں کی رائلٹی کے حوالے سے دیکھتا ہوں اور ہمیں ندامت ہوتی ہے. بہرحال اب جو ناصر کاظمی کی اپنی کنٹریبیوشن ہے وہ اس تسلسل میں ہے کہ علامہ اقبال موجود ہیں، ان کے بعد فیض احمد فیض ہیں اور ادیب ندیم قاسمی صاحب ہیں اور دوسرے ہیں. اب اس کے بعد ایک جگہ بنانی اپنی، اس میں کون سی ایسی خاص بات ہے جو میں ایک باصیت سامع کے، باصیت ایک ریڈر کے سمجھ سکتا ہوں. وہ ان کی ڈیڈیکیشن ہے، ان کی انوالومنٹ ہے، ان کا انجذاب ہے، ان کا ارتکاز ہے شاعری کے ساتھ جو بلا شبہ 50 اور 60 کی دہائی میں اور کس کے پاس نہیں تھا. وہ اول و آخر ایک شاعر تھے. یہ ان کا ایک فائدہ بھی تھا. اور جو فن کی زندگی میں آگے نکلتے ہیں تو وہ زندگی کے دور میں پیچھے رہ جاتے ہیں اور اس کا پورا نقصان اس کی فیملی کو، ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑتا ہے. شاعری پہ انہوں نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا. وہ اول اور آخر ایک شاعر تھے. ایک ایسا شاعر جو ہوا سے مکالمہ کرتا ہے، جو پرندوں کی زبان سمجھتا ہے،
جو درختوں کے ساتھ باتیں کرتا ہے، جو راتوں کو جاگتا ہے، جب قوم سوئی ہوتی ہے وہ اس کا درد جو ہے وہ محسوس کرتا ہے۔ اب اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کا اثر ان کی وہ سچی شاعری ہے جو ان کی ہڈیوں کے اندر رچے بسے تجربوں کے بعد نکلتی ہے۔ یہ کتنا بڑا موضوع ہے کہ اگر اگلے سال آپ کبھی کانفرنس کرائیں تو اس پہ ایک ڈاکومنٹیشن، ایک پوری کتاب دی جا سکتی ہے۔ میں صرف ان کے ایک چھوٹے سے حوالے سے ان کے ان امیجز کی بات کروں گا جو کریٹیو امیجز ہیں اور جو دنیا بھر میں جو امیجز کی پوئٹری ہے اس کے مقابلے میں پیش کی جا سکتی ہیں۔ صرف 4 شعر۔ وہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے۔ یہ وہ ہے جسے میمنت، جو ایک ایران کی خاتون ہے جنہوں نے فن پہ بہت کام کیا، فن کے انالیٹیکل اسٹڈی پہ کیا، کہ جب تم 2 حصوں کو ملاتے ہیں تو 2 حصوں کے ملنے سے ایک نیا شعری تجربہ وجود میں آتا ہے۔ یوں اداسی اور اس کا بال پھیلانا جو ہے، اس کو انہوں نے اس طرح سے پرسونیفائی کیا ہے کہ آپ اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے اندر ایک تحرک محسوس کرتے ہیں، جسے آئیڈیٹک امیج یا ایک ایسا متحرک امیج کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے۔ دوسرا یہ دیکھیں کہ میں ہوں رات کا 1 بجا ہے سونا رستہ بول رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک شاعر جو ہے وہ محسوس کر رہا ہے اور اس خارج کو اپنی ذات کا حصہ سمجھتا ہے، اور وہ زبان بھی سمجھ رہا ہے جو رات کی زبان ہے، جو ایک حرص زدہ مکروہ شہر جہاں حکومتی سطح پہ بددیانتی ہوتی ہے، جب وہ پورا شہر سو جاتا ہے، جب وہ ڈاکو اور وہ بھیڑیے سارا اپنی ہنگامہ آرائی کے بعد تھک کے سو جاتے ہیں، تو پھر ایک زندہ شاعر جاگتا ہے اور تھکی ہوئی سڑکوں کو دیکھتا ہے، ہائی کورٹ کے آگے سے گزرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ یہ ہائی کورٹ ہے، یہ عدلگاہ ہے، لیکن اس کے سائے میں انصاف نہیں مل رہا۔ وہ یونیورسٹی کے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ یہ درسگاہ جسے دانش پھیلانی ہے، یہ جہالت کا سرچشمہ اور چشمہ بنا ہوا ہے، تو وہ پھر رات کی بات محسوس کرتا ہے اور رات کے 1 بجے ہوا کے ساتھ مکالمہ کرتا ہے، اس زبان کو فیصلہ کرتا ہے۔ یہ وہ زندہ امیجز ہیں، یا وہ ان کی جو اور دوسری شعر ہے کہ سو گئے لوگ اس حویلی کے 1 کھڑکی مگر کھلی ہے۔ آپ دیکھیں کیسی ایک پینٹنگ ہے اس کے اندر پوری، اس میں ایک پورا افسانہ ہے، اس کے اندر کوئی بات نہ ہوتے ہوئے بھی کیا کچھ ہے۔ جیسے بیدل نے کہا ہے کہ شعر خوب مانی ندارت، مانی نہیں ہے، ایک پکچر ہے، آپ کچھ خود اس میں سے کریں کہ ایک کھلی ہوئی کھڑکی جو ہے وہ ایک علامت ہے کہ کوئی فرد اس کے پیچھے ہے جو انتظار میں ہے، جو جاگ رہا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں ایک قومی سطح پہ بھی بے حسی میں ایک کھلی ہوئی کھڑکی لے لیں کہ پوری قوم جو ہے غفلت میں ہے لیکن ایک شخص جا رہا ہے، یہ ایک محبت کا شعر لے لیں، اس کے اندر میں سمجھتا ہوں ایک ایسی داستانوی اور اساطیری ایک حیرت ہے جو اس کے اندر پوری ایک کہانی جو ہے وہ دیے ہوئے ہے۔ اس طرح سے دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے، یہ جو ہے اپنی اندر کی خصوصیت جو ہے اس کے پورے کو خارج میں پھیلا دینا، یہ اتنی بڑی سچی کیفیت ہے کہ اگر آپ کا دل جو ہے، جو ٹائم ڈائلیشن کے حوالے سے آئنسٹائن نے بھی بات کی ہے کہ ٹائم کا ریفرنس کا کی اضافیت آپ کی ذات کے حوالے سے ہے، خوشی کے لمحے محسوس ہی نہیں ہوتے، فوراً گزر جاتے ہیں، اور اذیت کے لمحے رک رک کے آپ کو کاٹ کاٹ کے جاتے ہیں۔ اب یہ شہر جو ہے اپنے دل کی اداسی کو باہر ایکسٹرنلائز کرنا اور پورے خارج میں محسوس کرنا، یہ کتنی بڑی ایک سچی تصویر ہے جس میں 2 حصوں کو ملایا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو امیجز ہیں ان پہ بہت مائنیوٹسٹ ڈیٹیلز کے ساتھ اس کے انالیسس کی ضرورت ہے۔ اب وہ احوال و آثار والے زمانے گئے، اب شاعری کو اپنے گلوبل لیول پہ لے کے جانا ہے کہ اردو کیا ہے۔ تو اردو کی اس سطح پہ جو بین الاقوامی سطح پہ کی جانے والی شاعری میں جو شاعری کے زندہ عناصر ہیں، اس میں یہ شعر اور اس قسم کے اور ہزاروں شعر جو ہیں، وہ ملا نہیں تو کیا ہوا، وہ شکل کو دکھا گیا، وہ شہر شام ہال میں چراغ سا جلا گیا۔ اب دیکھیں ملا نہیں تو کیا ہوا، وہ شکل تو دکھا گیا۔ ایک آدمی جو ہے اس کا شعلہ نما، اس کا چراغ نما چہرہ جو ہے اس کو کس طرح سے پرسونیفائی کرتے ہیں، اس کے اندر بہر دیکھیں کتنی خوبصورت بہر ہے۔ یہاں سے بہروں کی بات بھی ہوگی، اس میں ناصر کاظمی کے اندر ایک نادرہ کاری موجود ہے، انہوں نے غزل کے جو روایتی سانچے ہیں ان کو آگے بڑھایا، لیکن ان کا وہ ایک شعر ہے، وہ کشتیاں چلانے والے کیا ہوئے، اچھا مفاعلن مفاعلن مفاعلن، اس میں اضافہ کر کے وہ شہر شام ہال میں چراغ سا جلا گیا، اس میں ایک اور رکن کا اضافہ کر دیا، اور یہ کتنی خوبصورت کے اندر ہے، وہ دوپہر کی زردیاں، یہ صبح کی سفیدیاں، میں آئینے میں ڈھونڈتا ہوں میں کہاں چلا گیا،
वो दोस्ती तो खैर अब नसीब दुश्मना हुई, वो छोटी छोटी रंजिशों का लुत्फ भी चला गया। ये जो है मुफाइलन ये इस किस्म की बहर है, इसके अंदर एक ऐसा नामियाती और ऑर्गेनिक रिदम इसके अंदर पैदा करती है कि एक तहर्रुक सा जो है इंसान को महसूस होता है। मैं समझता हूँ कि एक चेहरा चिराग की तरह शहर से गुजर जाए, शायद ये बैन-उल-अक़वामी सतह पे कुछ अच्छे इमेजेस में से है। अगर अदब के बारे में दावा नहीं है, लेकिन ये जो है कि मिला नहीं तो क्या हुआ, वो शक्ल तो दिखा गया, एक शख्स पास से गुजरता है और रास्ते रोशन हो जाते हैं। ये वही बात है जो हमारी पंजाबी, उर्दू, फारसी शायरी में भी है। जैसे फराक का वो शेर है कि फर्श मैं खाना पे जलते चले जाते हैं चिराग, दीदनी है तेरी आहिस्ता रवैया साकी, कि उसके पाँव के तलवों के चलने से चिराग रोशन होते हैं। या पंजाबी का शायर कहते होते उगदा सरूदा बूटा जिते यार पब रखदा, कि उसके चलने से जो है वो ख़याबान करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बैन-उल-अक़वामी सतह पर जो इमेजेस हैं उनको कोरिलेट करना चाहिए नासिर काज़मी के साथ। और नासिर काज़मी का वो जो एक दुख था, इसमें मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। मुझे इंतज़ार हुसैन और शोरत बुखारी और तमाम लोग उनके साथ थे, इनके बावजूद वो अकेले थे। उम्र भर की नवागरी का सिला ए खुदा कोई हम नवाही दे। एक फ़र्द की ये हमेशा हर बड़े शायर का ये कलमिया है कि कोई ऐसा शख्स जिससे वो बात कर सके। जैसे ख्वाजा फरीद कहते हैं कोई महरम यार न मिलदा कि नू हार सुनामा दिलदा, या मीर कहते हैं रही न गुफ्ता मेरे दिल में दास्ता मेरी, न इस दियार में समझा कोई जुबां मेरी। एक शख्स जो है कोई ऐसा बयाबरेद अगरी जब वर सुखनदाने गरीब शहर सुखन हाय गुस्सनी दारत, कोई ये शख्स एक तबीयत आशना, सिर्फ एक तबीयत आशना, मुझ अकेले को कोई मुझसा अकेला चाहिए। तो मुझे पता है कि जब वो बड़े शायरों की बेहिसी देखते तो छोटे नए लोगों के पास बैठते, टीहों पे उनसे शेर सुनते, उनकी हौसला अफजाई करते। तो ये जो है कि उम्र भर की नवागरी का सिला ए खुदा कोई हम नवाही दे, ये बहुत बड़ी बात है। एक ऐसा शख्स जिससे आप बात कर सकें। अगर आप सीरत पाक का मुतालिया करें तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद औक़ात कोई बात करना चाहते तो हज़रत आयशा को आवाज़ देते, कल्ले मीनी या हुमैरा कल्ले मी, कि मेरे पास आओ मुझसे कोई बात करो। जब इंसान के अंदर कोई ऐसा तजर्बा होता है जो किसी को बताना चाहता है तो उसे एक ऐसे मुखलिस फ़र्द की ज़रूरत होती है जो उनकी बात को समझ सके। आप देखें कि जो पहली वही का मसला था हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा के साथ जाके किया कि मैंने इस तरह एक फरिश्ता देखा, उससे ये बातें की। इस तरह से लदा हुआ होता है एक बड़ा फनकार तजुर्बों में कि वो किससे बात करना चाहता है और कोई बात करने वाला हासिल है। कोई आदमी दौलतमंद है, उसकी बात नहीं सुनता शायर समझ के, वहाँ फिर शायर का क्या अलविया, कोई खुदा से खिताब करता है कि तुम मुझे इतना कुछ दिया है, कोई एक ऐसा शख्स जिसके साथ मैं शेयर कर सकूँ। मैं समझता हूँ कि आने वाली नस्ल जो है वो नासिर काज़मी को शेयर करेगी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने मानी अब आने वाले ज़माने में बात करेंगे। बेदर के एक शेर में बात खत्म करता हूँ कि नगमा बिस्यार बूदम्मा जहले मुस्तमे हर कदर बेपर्दा शुद्दर पर्दा हाय साजमान, कि जब पढ़ने वाले भी धोखेबाज हों तो अल्फाज अपने मानी खुद छुपा लेते हैं, अल्फाज पर्दा कर जाते हैं, अल्फाज उन्हीं पर रोशन होते हैं जो अल्फाज को गले लगाते हैं। अगर आप यहाँ बैठे हुए लोग जो बर्मिंघम में, मानचेस्टर में और बाहर है, अगर हिजरत के हवाले से अपने दुखों के अक्स देखना चाहें तो आप उस मोहब्बत के साथ नासिर काज़मी को पढ़ें। नासिर काज़मी अपने आप को आप पे रोशन करेगा, एक नया नासिर काज़मी आप पे दरियाफ्त होगा। और मैं समझता हूँ उस हवाले से जो हिजरत का दुख था कि हम लोग क्या छोड़ के कहाँ आ गए, अगर आपने हिजरत की खुशबू एक मुकालमा 3 हवालों से नासिर में बात होनी चाहिए। पहला उनकी शायरी, दूसरा उनकी नस्ल, तीसरा उनकी बातें जो उन्होंने लोगों से की थी। इसमें वो हिजरत की खुशबू गालबन एक खुशबू की हिजरत जो एक मुकालमा एक सवेरा के अंदर मौजूद है, उस किस्म की चीज़ें हमें दरियाफ्त करनी चाहिए। और आखिरी बात ये कि आप लोग इस हवाले से बहुत खुशकिस्मत है कि आपने एक दरीचा खोला है, सोई हुई हवेली में एक खिड़की जो है वो खोली है नासिर काज़मी को दोबारा देखने की। और मैं समझता हूँ कि तारकीन वतन के मसाइल सब कुछ छोड़ के यहाँ आने के, वो उसका बहुत सारा दुख जो है वो आपको कोरिलेट करेगा। जैसे ज़ेरे ज़मीन पानी जो है वो मिला हुआ होता है ना, इस तरह से जो दुखी होते हैं उनके दुख भी मिले हुए होते हैं। अगर आप नासिर काज़मी को आप लोग पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर बैन सतूर जो है वो एक हिजरत की और हिजरत से पैदा होने वाले दुख की लहर चलती है। मैं बहुत ममनून हूँ कारवानी अदब का और नासिर साहब के फर्जंदान का कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने बहुत सारी बातें नहीं की और सोच के बहुत सारे ज़ाविये हमारे आगे आए। फिर वही बात टाइम की है कि पहले आप सेमिनार रखते हैं,
لوگوں کو بلاتے ہیں پھر وہ گھڑی دکھا دیتے ہیں، یہ بہت ساری باتیں ادھوری رہتی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ باتوں کا لطف بھی ادھورا رہنے میں ہے. ہماری باتیں ادھوری ہیں مگر ناصر کاظمی کا فن جو ہے وہ مکمل. آپ نے ایک آخری جملے میں یہ جو ادھوری بات کے حوالے سے بات کیا، ناصر کاظمی کے شعر اور فکر کی آپ کی محبت ہم آزاد ہوتے ہوئے بھی بنا ہم آپ کے اور پھر بہت مکمل بات پر کیا بات ہوگی، ادھوری بات کا چرچا رہے گا. بہت خوبصورت انداز سے ڈاکٹر ریاض مجید صاحب اپنی یادوں کے جھروکے سے آپ کو لفظوں کے عکس دکھا رہے تھے، اور بالکل بجا انہوں نے فرمایا کہ ہم چاہتے تھے کہ ہم بہت کچھ ان سے سنیں لیکن وقت کی تنگی جو ہے وہ آڑے آئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری طرح سے جو کچھ بھی انہوں نے فرمایا ہے آپ نے بھی اسے بھرپور طریقے سے انجوائے کیا ہوگا. میں درخواست گزار ہوں مہمان خصوصی اور نامور شاعر جناب مرتضیٰ برلاس سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں کچھ عطا فرمائیں. جناب صدر، فرزندان ناصر کاظمی، دراصل ریاض مجید نے اتنی خوبصورت باتیں کی اور دوستوں نے بھی بہت خوبصورت باتیں کی ہیں اور اتنے اچھے طریقے سے ناصر کاظمی کی شخصیت شاعری کا احاطہ کیا ہے کہ اس کے بعد بات کرنا عجیب سا لگتا ہے اور وقت کی تنگی بھی ہے. میں اس میں تھوڑا سا منتظمین کا مدد کرتے ہوئے بہت مختصر سی بات کرتے ہوئے، میرا ناصر کاظمی صاحب سے 2-3 مشاعروں میں ساتھ رہا ہے. سب سے پہلا مشاعرہ جو ناصر کاظمی صاحب کے ساتھ نے پڑھا وہ سن 63 میں ریڈیو پاکستان پشاور کا مشاعرہ تھا، جو میرا پہلا مشاعرہ تھا ریڈیو پاکستان کا. ذوالفقار بخاری، فیض احمد فیض، اس وقت کے جتنے لوگ تھے وہ سب آئے ہوئے تھے. یوسف ظفر وہاں ARD ہوا کرتے تھے اور خاطر غزنوی وہاں پروگرام پروڈیوسر تھے، بشیر زیدی اسیر تھے. تو وہاں پر پہلی بار میری ناصر کاظمی سے ملاقات ہوئی. میں اس وقت بالکل مبتدی تھا، میں اس مشاعرے کا پہلا شاعر تھا. میرے دوسرے شاعر شرر نعمانی تھے اور تیسرے شاعر اس میں احمد فراز تھے. اور یہ سلسلہ جا کر فیض صاحب پر اور ذوالفقار بخاری، ندیم صاحب، ان لوگوں پر، احسان دانش، ان لوگوں پر ختم ہوا. تو اس کے بعد دوسری ملاقات میری لاہور کے ایک مشاعرے میں ہوئی جو کسٹم کے ادا جعفری کے شوہر اس زمانے میں کسٹم کے ممبر تھے. انہوں نے باغ جناح میں ایک بہت بڑا مشاعرہ کرایا تھا، وہاں پر ملاقات ہوئی. لیکن مشاعروں کی ملاقاتیں ایسی ہی ہوتی ہیں جیسے آج ہوں گی کہ بہت سے اس وقت ٹائم کم ہوتا ہے، لوگوں سے زیادہ ملاقات ہوتی ہے. تیسرا مشاعرہ میں نے گجرات میں ایک کرایا سن 70 میں. اس میں جوش صاحب اور فیض اور یہ تمام لوگ آئے ہوئے تھے. ناصر کاظمی صاحب کو بھی میں لاہور سے بلوایا تھا. اس میں خود میزبان تھا، تو اس میں ان کی مجھے میزبانی کا بھی شرف حاصل ہوا. لیکن ظاہر ہے کہ میں ان کے مقابلے میں اتنا جونیئر تھا کہ جب بات کرتے ہوئے ہمارا جو ایک روایت ہے حفظ مراتب کی، اس کے پیش نظر میں یہ نہیں کہوں گا کہ میری ان سے بہت کھل کر بات ہوئی. لیکن یہ ضرور ہوا کہ انہوں نے ہمیشہ شعر سن کر ہمت افزائی کی. دراصل بڑے شاعر کے اور بڑی شاعری وہ ہوتی ہے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں، کہ جو وقت کے ساتھ اپنا کینوس بڑھاتی چلی جاتی ہے.
नासिर काज़मी को मैं इस जाविये से देखता हूँ कि जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है उनकी शायरी का कैनवस और उसकी मकबूलियत का कैनवस बढ़ रहा है। इस दौर के मकबूल तरीन शायर मीडिया के लिहाज से वो हैं, और वो शायर जिसको आम कारी भी समझता है और ख़ास कारी भी रियाज मजीद की तरह उसकी गहराई में उतर कर उसके बहाने तलाश करते हैं। तो ये तमाम बातें हैं नासिर काज़मी की कि जो अभी अम्बाले में हमने 2-4 साल पहले अम्बाला में नासिर काज़मी कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पर भी मैंने ये बात कही थी कि दरअसल नासिर काज़मी एक हमारे दोस्त ने उनको अम्बाला शहर की निस्बत से महदूद करने की कोशिश की थी, तो अब नहीं है, मुनासिब नहीं। तो मैंने उनसे कहा था कि ये दोस्ती नहीं होती कि एक शायर को आप किसी मखसूस जगह से वाबस्ता कर दें। शायरी का तो ये होता है कि उसको आप आफाकियत की तरफ ले जाएं, और मैं समझता हूँ कि जो ऐसी खुशबू होती है कि जिसका मिट्टी से ताल्लुक़ नहीं होता, फ़ज़ाओं से वास्ता होता है। तो यही मैं समझता हूँ नासिर काज़मी साहब की वो है। अब इसके बाद जो आज के मुंतज़मीन तकरीब हैं वो यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है कि उन्होंने नासिर काज़मी का ये सेमिनार मुक़र्रर किया। और डॉक्टर रियाज मजीद ने जो बात की है कि अगर आप लोग नासिर काज़मी को पढ़ेंगे तो हिजरत के हवाले से और उस उदासी के हवाले से कि जो उनके कलाम के अंदर है, आप उसके नए नए मानी तलाश करेंगे। तो लिहाजा आप नासिर को पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, और अपने एहसासात को, तारों को उसके उन तारों के साथ मिलाइए जो उसकी तख्लीक़ के तार हैं। मेरा ख्याल है कि उसके नए नए ज़ाविया आपके सामने आएंगे। शुक्रिया बहुत। बहुत शुक्रिया जनाब मुर्ज़ा बरलास साहब। और यकीनन आपने अम्बाला में भी नासिर काज़मी के थीसिस के हवाले से बहुत बड़े सेमिनार की सदारत भी की थी, और बहुत कुछ आप फरमा सकते थे, लेकिन आपने मुख्तसर अल्फाज में अज़हार ख्याल फरमाया। और अब दरख्वास्त गुजार हूँ तकरीब के सदर जनाब शौकत वास्ती साहब यहाँ आ जाएँ, तो अगर आ सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो बन रही है तो थोड़ा दुनियादारी भी हो जाएगी। मुझे सामीन, मुझे आवाज़ में बोलने से तकलीफ़ होती है, तो 2-3 बातें मैं अर्ज़ करूँगा। एक तो इस हवाले से करूँगा कि नासिर काज़मी हमारे वतन के रहने वाले। अम्बाले में एक जगह है सागोरा, सहारनपुर अम्बाले से गाड़ी चलती है, करनाल के रास्ते दिल्ली जाती है, एक करनाल के सहारनपुर के रास्ते दिल्ली जाती है। तो अम्बाले से जो पहला स्टेशन आता है वो 6 मील पे है, और उससे 12 मील पे हमारा कस्बा था शाहबाद। सागोरे में ये दूसरी तरफ, यानी इधर तो मौड़ी स्टेशन से पेशाबाद, इधर एक कैसी स्टेशन था के बाद सागोरा था। सागोरा में के ये रहने वाले थे नासिर काज़मी साहब, वहाँ इनकी ज़मीनें थी, हमारे भी इनके नाना के सवाहत के ज़मीनें वहीं थी। तो वो एक रिश्ता था मेरा। तो खैर उस ज़माने में तो पता ही नहीं लगा, तालिब इल्म थे, जब पाकिस्तान बन गया और इधर आ गया। नासिर काज़मी से मेरी एक मुलाकात हुई, और मुझे अफसोस है कि मुलाकात एक ही दफ़ा हुई, हालांकि लाहौर से मैं आ रहा था पेशावर, वो भी जिसका जिक्र कर रहे ना आप, रेडियो पाकिस्तान का, उसका उसमें मैं आ रहा था पेशावर। मैं उसमें 12 में होता था प्रिंसिपल।
تو میری ملاقات ہوئی، ان سے باتیں ہوئی، جواب کی باتیں ہوئی، حوالے کی باتیں ہوئی، اور حوالے کا جو ہمارے وہ روایتیں وہ ساری بات مل گئی، اگر پھر اس بار میری ملاقات نہیں ہو سکی کیونکہ میں بہت دور تھا، پارا چنار میں پشاور سے کوئی 150-200 میل دور۔ بہرحال یہ مجھے فخر ہے کہ جس سرزمین سے ناصر غازمی تھے اس سرزمین کی ہم بھی ہیں، اور زمانہ ہمارا ایک ہی تھا کہ ہجرت کے وقت وہ بھی اسی عمر کے رہے ہوں گے، نہیں ہم سے بڑے تھے، وہ تو بہت بڑے تھے جو بھی یہاں کے، لیکن ہم تو 20-24 سال کے جب یہ پاکستان بنا، تو مجھے مسرت ہوتی ہے کہ ان سے ملاقات ہوئی، اور جو کچھ یہاں باتیں ہوئی ہیں جو ہے ان کی بارے میں، ادب میں، ان کی زندگی کے بارے میں جو باتیں کی وہ واقعی یہ قابل ہے کہ اس پر غور کیا جائے۔ اور جتنا بڑے شاعر کی بات یہی ہوتی کہ اسے جتنا پڑھیں گے آپ، میر کے پڑھے آپ پڑھے تو آج بھی آپ محسوس کریں کہ جی بھرتا نہیں ہے، جو کہہ گئے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، جو شائستہ کہتی ہے وہ جاری سلسلہ ہے زندگی کا، وہ زندگی کے تار زندگی سے ملاتی اور زندگی رواں دواں ہے، تو اس لیے آدم ہمارا زندہ ان لوگوں کی وجہ سے، جیسے میر کے اس زمانے میں باقی صدیقی بھی رہے، اور ان کا بھی یہ ایک کہا جاتا تھا، ریاض مجید صاحب کو کہیں گے کہ باقی صدیقی کو بھی کہا کرتے کہ میر کے رنگ میں شاعری کرتے، اور یہ ان کے بارے میں کیا ناصر غازمی کے، لیکن نہیں، وہ اپنے زمانے کے لوگ تھے، باقی کا اپنا مقام ہے، ان کا اپنا مقام ہے، میر کا اپنا مقام ہے، وہ اپنے زمانے کے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر زمانہ جدید ہوتا ہے شاعر کے لیے، نصرتی نے جو شعر اپنے زمانے میں گئے آج کا جدید شاعر نہیں کہہ سکتا، وہ اپنے دور کا جدید شاعر تھا، کتنا بڑا شعر ہے اس طریقے، چلی بھی جا جگہ سے گنچا پہ صدا پہ نصیب کہیں تو کہو لائے بابا، لیکن اپنے اس زمانے میں آج کا شاعر اگر اس قسم کا ایک شعر کہتے تو کہہ گئے کہ اس زمانے کا ناصر غازمی صاحب کے شعر اسی زمانے کے جو اگلے نسل میں اس کے بعد لوگ پڑھیں گے وہی کہیں گے ہمارے زمانے کا، اور یہ شاعری کا زبردست شاعری کا جو ثبوت ہے، جیسے ریاض مجید صاحب نے کہا کہ تمثیلی شاعری میں ان کے مقام نہیں ہے، بہت بڑے شاعر ہیں تمثیل کے، امیجری کے، تو بہرحال جو وہ جلسے کو مجھے اعزاز ملا، یہ بات خوشی کہ ناصر غازمی کی جلسے کی صدارت میں کر رہا ہوں، اور مجھے فخر ہے کہ میرے مقدر کے شاعر کی باتیں یہاں ہوئی ہیں، میری روح والد کی سب۔ صدارتی خطبے کے بعد اب میں درخواست گزار ہوں کاروان ادب کے سرپرست اعلیٰ جناب طارق عاجز سے کہ اظہار تشکر کے لیے تشریف لائیں۔ جناب طارق عاجز۔ سامعین محترم، آج جیسا کہ ہمارے رہنما، ہمارے بزرگ جناب شوکت عباسی صاحب نے فرمایا کہ ان کی روح کو بالیدگی ہوئی، یقیناً ہم سب کی روح کو بالیدگی ہوئی۔ آج کے دور میں اور آج کل خصوصی طور پر ایک دو باتیں ہیں جن کا میں ذکر کرتے ہوئے آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا، وہ یہ کہ ناصر کاظمی صاحب کے بارے میں جتنی عام اور پرمغز باتیں آج ہوئی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کی فضا میں یہ جو ڈس افیکٹڈ ایلینیشن اور ہماری اگلی نسل جو ہے
اس کے بارے میں جس قسم کی میڈیا میں باتیں کی جا رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے سامنے اب کوئی راستہ نہیں ہے، اب ایک راستہ دکھائی دیتا ہے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ برج بلڈنگ۔ تو برج بلڈنگ کون کرتا ہے؟ سامعین محترم، یہ وہ لوگ ہیں جو برج بلڈنگ کرتے ہیں، جو محبتوں کے پل بناتے ہیں، ایک کمیونٹی کے درمیان دوسری کمیونٹی کے درمیان نفرتوں کو ختم کرنے والے ناصر کاظمی جیسے لوگ، جن کا پیغام آج بھی ہم تک ان لوگوں کے ذریعے پہنچ رہا ہے اور ہم سیکھ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر ان جیسے لوگ ہماری رہنمائی کرتے رہے تو یقیناً آج ہمارے سامنے جو مشکلات ہیں ہم ان پر قابو پا لیں گے۔ میں سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان سب دوستوں کا، آپ سب بزرگوں کا جو اتنے دور سے ہمارے پاس تشریف لائے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اب 10 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، اس کے بعد اچھا آپ کو اظہار تشکر کے لیے بلایا گیا تھا، نہ کہ وقفہ کرانے کے لیے۔ وقفہ بے شک ضروری ہے، لیکن فی الحال چائے کی تیاری میں 10 منٹ ہیں اور ان میں ہم کچھ اس موقع کو استعمال کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی ناصر کاظمی سیمینار کا اختتام ہوتا ہے اور ایک دوسری کتاب بہت ہی اہم اسی عہد کے شاعر کی، جناب یوسف ظفر صاحب کی کتاب کلیات یوسف ظفر کی تقریب رونمائی، لیکن شاید یہ دنیا کی مختصر ترین تقریب رونمائی ہو۔ تو اس کا آغاز ہوتا ہے۔ میں سب سے پہلے جناب صابر رضا صاحب سے درخواست کروں گا کہ چند کلمات ادا کریں۔ خواتین و حضرات، کاروان ادب کی طرف سے ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ہر سال کوئی نہ کوئی نیا کام کریں اور وہ کام ادب کا حصہ ہو، اور ہمارے جیسے لوگ جو طفل مکتب ہیں ان کے لیے دروازے کھولیں علم کے، تاکہ ہم ان سے فیض یاب ہوں۔ اور اس سال ہم نے ناصر کاظمی ادبی سیمینار اور کلیات یوسف ظفر کتاب، اس کی تقریب رونمائی، وقت کی کمی کی وجہ سے ہم زیادہ وقت نہیں دے سکتے کہ مضامین وغیرہ پڑھے جائیں اور آپ لوگ پھر پریشان ہوں۔ میں مختصراً اتنا ہی کہوں گا کہ یہ اعزاز میرے لیے نہیں ہے، آپ نے میری تعریف کی ہے، حوصلہ افزائی کی ہے، اس میں میں اکیلا نہیں ہوں۔ اس آرگنائزیشن میں میرے ساتھ بہت سے لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ لوگ یوسف ظفر صاحب اور ناصر کاظمی اپنے اپنے عہد کے مکمل شاعر تھے، اور ان کا مکمل روح ان کی اس کلیات میں نظر آتا ہے، اور ہم اور ناصر کاظمی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ناصر کاظمی صاحب کے کلیات کو بھی اور یہ سبھی کتابوں کو اکٹھا کر کے اگلے کچھ سالوں میں آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، جناب صدر، خواتین و حضرات، یہ صابر رضا صاحب نے جیسے کہا کلیات یوسف ظفر، اور جو میں نے عرض کی تھی کہ ناصر کاظمی اپنے دور کے ایک اہم شاعر بھی تھے اور مقبول شاعر بھی تھے، اور وہ واحد شاعر تھے کہ جن کا کلیات سب سے پہلے شائع ہوا اپنے عہد کے تمام لکھنے والوں۔ دوسرے اہم یقیناً تھے، لیکن وہ معروف نہیں تھے، مقبول نہیں تھے۔ تو ان میں ایک انجم رومانی بھی تھے، ان میں ایک شہرت بخاری بھی تھے، ان میں یہ یوسف ظفر صاحب بھی تھے۔ تو ایک تنظیم ہے مجلس فروغ اردو ادب دوحہ قطر، جس کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو ہر سال 1.5 لاکھ روپے کا ایک ادیب کو انعام بھی دیتی ہے، اور اوورسیز کا انعام بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ تو میرا جو اپنا ادارہ ہے رودات، جس کے تحت میں رودات بھی نکالا کرتا تھا، اس کے تحت ہم نے کچھ فنڈنگ کی، جس میں کاروان ادب بھی شامل ہے، یعنی اس کتاب کے چھپنے میں، اور ایسے شعراء تلاش کیے کہ جو جن کی کلیات چھپنی چاہیے اور جن کی کلیات کوئی پبلشر چھاپنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہ مقبول تو اس طرح سے ہیں نہیں کہ ان کی کتاب جو ہے وہ کلیات کہیں بک جائے گی۔ تو یہ سراسر یوں سمجھیں کہ کسی ایک بڑے ادارے کے کرنے کا کام تھا، جو انفرادی سطح پہ جناب ملک مصیب الرحمان صاحب نے اس کو، اور انہوں نے بھی کم و بیش
لیکن بیسیکلی ملک مصیب الرحمان صاحب نے فنڈ کیا اور تقریباً 1.5-2 لاکھ روپیہ ایک کتاب کا خرچ اس کا. یہ بھی 800 صفحات کی کتاب ہے اور پہلی دفعہ یعنی ان کی کتابیں بھی اس طرح سے چھپی ہوئی تھیں. عشق پیچاں چھپ گئی، وہ ختم ہو گئی اور ان کے زمانے میں ہی ختم ہو گئی اور کہیں موجود نہیں تھی. تو یہ کتاب فار سیل بھی نہیں ہے. یعنی اس کتاب کے اور انجم رومانی صاحب کے جو کلیات ہم نے شائع کیے وہ اسی طرح سے شائع کیے کہ یہ شائع کیے جائیں اور ان لوگوں تک ان کو پہنچایا جائے جن لوگوں تک یہ پہنچنی چاہیے، اور یہی اس کا مقصد تھا. میں اس میں سے چند کلمات آپ کو پڑھ کے ضرور سنانا چاہتا ہوں تاکہ ایک بات جو میں خاص طور پر پہلے بھی کہنا چاہتا تھا اور رہ گئی تھی کہ بلا شبہ یہ باسط کاظمی اور سلطان کاظمی اور ہمارے ڈاکٹر صاحب عاصم باستی ان کو ورثے میں چیزیں ملی ہیں اور یہ بہت خوش قسمت ہیں، لیکن ان کے والد بھی بہت خوش قسمت ہیں کہ وہ ان کو اتنی سعادت مند اولاد نصیب ہوئی. 2 واقعات کیونکہ مجھے ذہن میں، اور یہ بھی جو کتاب ہے یہ بھی ان کے بیٹے جو ہیں نوید ظفر صاحب جو کہ شاعر تو نہیں ہیں، ٹی وی میں ڈائریکٹر ہیں سب جانتے ہیں لیکن رائٹر تھوڑے بہت ہیں. تو یہ بھی بنیادی طور پر انہی کی کاوشیں تھیں کہ وہ میرے ساتھ انہوں نے تعاون کیا اور ہر طرح کی چیزیں فراہم کیں، اور اس میں جو یعنی سمجھ لیں کہ فنی تعاون ہو سکتا تھا کہ اس کی کمپوزنگ میں، اس کے پڑھنے میں، وہ انہوں نے کیا. ورنہ یہ تھا کہ ایک زمانے میں نے ہمارے ایک پنجابی کے شاعر تھے جوگی جیلمی، تو ان کی ایک کتاب چھپی تھی مندراں چھوٹی سی، اور اس میں بھی انہوں نے اپنا بہت سا کلام، اچھا کلام چھپا لیا تھا کیونکہ جس نے چھاپنی تھی انہیں ایسے ہی دے دیا انہیں کہ چلیں کچھ چھپ جائے. تو میں نے کوشش کی کہ ان کا کلام میں اکٹھا کروں کسی طرح سے اور ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے، اور وہ سارا کلام جو ہے اسی پیٹرن پر کسی سے فنڈنگ لے کر اسے شائع کیا جائے. لیکن ان کی فیملی کی طرف سے تعاون ہی نہیں ملا اور کہیں سے ان کا کلام ہی دستیاب نہیں ہوا مزید. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ یہ جو نئی نسل ہے ان شعراء کی وہ مطلب پوری طرح سے تابع دار بھی ہے، خود شاعر ہونے کے باوجود اپنے بزرگوں کی عظمت کا اعتراف کر رہی ہے. میں چند کلمات صرف پڑھ کے اور اس کے بعد یہ کتاب مجلس فروغ اردو ادب دوحہ قطر کے تعاون سے شائع کی گئی تھی. بس ایک یہ صفحے کی بات ہے، یہ میرا ہی لکھا ہوا ہے اس کا. یہ ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر راجہ تصدق حسین صاحب جو کہ ہمارے مقتدرہ قومی زبان میں تھے، انہوں نے یہ سارا دیوان جو ہے مرتب کیا. جناب محترمی و مکرمی جب محترمی و مکرمی جناب نوید ظفر جو ان کے بیٹے ہیں یوسف ظفر کے، نے مجھے کہا کہ جس طرح آپ نے کلیات انجم رومانی شائع کی ہے اسی طرح گفٹ پیک کے انداز میں کلیات یوسف ظفر بھی شائع کر دیں، تو مجھے یوں لگا جیسے انہوں نے میرے دل کی بات کہہ دی. اسی رات جب قبلہ گاہی امجد بخاری کے ہمراہ قطر میں ملک مصیب الرحمان سے اور لندن میں صابر رضا سے بات ہوئی تو منصوبہ گویا فائنل ہو گیا. بس پھر کیا تھا، ہم پیچھے پیچھے اور جناب نوید ظفر آگے آگے. تقریباً 1 سال تک ہمارے تقاضے اور ان کے وعدے چلتے رہے تاآں کہ پچھلے ماہ انہوں نے کلیات یوسف ظفر کے حوالے سے سارا مواد مہیا کر دیا، جسے ہمارے دیرینہ رفیق کار سینئر محقق اور واجب الاحترام شخصیت ڈاکٹر تصدق حسین راجہ نے مرتب کیا ہوا تھا. راجہ صاحب اس سے قبل بھی جناب یوسف ظفر کے حوالے سے گراں قدر تحقیقی کام کر چکے ہیں اور موجودہ کلیات بھی ان کی تحقیقی ہنر کاری کی عکاس ہے. بلا شبہ جناب نوید ظفر نے دیر آیت درست آیت والا مقولہ سچ ثابت کر دکھایا اور مسودہ اس حالت میں فراہم کیا کہ اس پر مزید کسی محنت کی ضرورت ہی نہ رہی. میں نے نئے میلینیم کے موقع پر جب روداد کا اجرا کیا تھا اور اس میں روداد غزل کیلنڈر اور روداد نثر کیلنڈر کے علاوہ دیگر ماہانہ اور سالانہ کیلنڈر شائع کیے تھے تو ان کے پیچھے صرف اور صرف عہد حاضر کی نامور ادبی شخصیات سے میری قلبی عقیدت کا جذبہ کار فرما تھا. پھر دنیا کے پہلے ادبی کلاب کے علاوہ روداد پبلیکیشنز کے تحت کلیات انجم رومانی اور مصحف عشق کی اشاعت کے پیچھے بھی یہی سوچ کار فرما تھی
और अब कुलियाती यूसुफ ज़फ़र भी नॉन कमर्शियल बुनियादों पर गिफ्ट पैक के तौर पर शाया की जा रही है कि यूसुफ ज़फ़र जैसे अहद साज नज़्म निगार के कलाम को यकजा करके शाया करना और अहले इल्म व अदब तक पहुँचाना इदारा रुदात के लिए एक एज़ाज़ का दर्जा रखता है। मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब साबिर रज़ा साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और ये नुस्खा जो है डॉक्टर आसिम वास्ती साहब को जनाब सदर मेहमानान ख़ुसूसी के तवस्सुत से पेश करें। इधर आगे आ जाएँ ताकि वो यहाँ आप आएँगे, आप आएँगे। ये फोटो लेना है। Thank you.